اس سب کے اندر نا سب سے ضروری چیز جو ہے نا کہ 2,10,000 سبسکرائبر کے ساتھ بھی نا آپ پیسے نہیں کما سکتے. یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو لوگوں کے ذہن میں کیا تصور ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے کوئی لاکھوں ڈالرز. ہمیں پتہ نہیں. امان کے پاس پہلے ٹامی ہلفگر کی جیکٹ نہیں تھی, اب ہے. 2,10,000 بندہ جو ہے وہ ہمیں سبسکرائب 2,10,000 کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ 50 گدافی اسٹیڈیم. 2,10,000. باقی کی اسٹیڈیم میں کتنے کیپیسٹی ہوتی ہے؟ 80,000 ہوتی ہے. مجھے 50 گدافی اسٹیڈیم. خیر نہیں کہہ رہا گدافی اسٹیڈیم میں 1,000 بندہ آئی تھنک 2.5 گدافی اسٹیڈیم. بٹ کافی زیادہ لوگ ہیں. Yeah. میں کبھی گدافی اسٹیڈیم گیا نہیں. ایک جلسے کو ہٹ کرنے کے لیے کافی ہیں. 50 گدافی. ہاں ملین مین مارچ کے لیے کافی ہوتے ہیں. ملین مین مارچ لاکھ بندوں والی. لیکن بیسکلی آئی تھنک جو یہ ایک قسم کے ایک ایئر راؤنڈ ریویو بھی ہے 2022-23 والا جو سال تھا. What crazy ہے 2022-23 2023 کا یعنی 22 اینڈ 23 اسٹارٹ جین ٹو جین ہے نا ہمارا. 23 ہے بس. جنوری میں ہم نے ایک چھوٹا سا پنگا لیا کہ ہم نے کہا کہ یار لوگوں کو پراپرٹی کے بارے میں ہم بتائیں گے آن لائن, اینڈ اٹ گاٹ آؤٹ آف ہینڈ اور آج ہم یہاں پہ ہیں. لیکن اس میں جو مین ایشو یہ آتا ہے کہ ایک تو اب اگر ہم سیریس نیو ایج آف ڈسکورس کا پلیٹ فارم بن گئے ہیں تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے اب انفارچونیٹلی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. تو گائز یہ آخری ویڈیو ہے ہماری اور ہم بند کر رہے ہیں چینل. نہیں یہی ہے کہ انیویٹیبل ہے کہ ہم ایڈورٹیزمنٹس کے اندر انوالو ہوں اور اسپانسرڈ کانٹینٹ بنائیں, کیونکہ جو دوسرا راستہ ہے مارکیٹ کے اندر آئی فیل ایک آڈینس کو نہیں اس بات کا پتہ, لیکن آپ کافی زیادہ جو بڑے بڑے سی ایف اوز, سی ای اوز اور سی ٹی اوز کے انٹرویو دیکھتے ہیں نا آپ, وہ دوسری پوڈ کاسٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا کہ ایک پوڈ کاسٹ چل رہی ہوتی ہے, اس میں ایک اچھی ایپیسوڈ ایک دم سے کوئی ایک اسٹارٹ اپ کے سی ای او آ جاتے ہیں یا کہ سی ایف او آ کے کوئی ٹیک کمپنی کے سی ای او گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہے. آئی تھنک آڈینس کو اس بارے میں نہیں پتہ. تو ابھی تک ہم نے الحمدللہ کوئی پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں لی. اسٹوپڈ پوڈ کاسٹ کیے ہم نے لیکن پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کی اب تک. اس کے نقصان بھی ہیں فائدے بھی ہیں. نقصان یہ ہے کہ پیسے نہیں ملتے, فائدہ یہ ہے کہ کم از کم ہم ایک انٹیگریٹی مینٹین کر سکتے ہیں کہ کوئی اسٹوپڈ چیز ہے تو وہ ہمارے سے آ رہی ہے, ایز اپوز ٹو کوئی بندہ آ کے یہاں پہ چورن بیچے کسی عجیب و غریب اسٹارٹ اپ کا, این ایف ٹیز کا, کرپٹو کرنسیز کا, انشورنس کے فراڈ سے, بڑی عجیب عجیب چیزیں لوگ, میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن باقی پوڈ کاسٹرز اور انفلوئنسرز لے لیتے ہیں یہ ان لوگوں کو ایز اے گیسٹ, اور پھر پیسے بھی لیتے ہیں ان سے, اور ہلکے پیسے نہیں ہیں بائی دا وے. میرے پاس ای میلز ہیں, ٹھیک ٹھاک پیسے لوگ آفر کرتے ہیں اور باقی لوگ لے بھی رہے ہیں. جو تھوڑا جائز طریقہ آئی تھنک وہ یہ ہے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کریں آفیشیلی پروڈکٹس کی, ڈکلیئرڈ آپ اسپانسر کہ بھائی یار یہ فلانا شربت ہے, یہ فلانا برگر پیزا ہے, یہ فلانے کپڑوں کی سروس ہے, تو یہ آپ ڈائریکٹلی لے لیں. اور اسی لیے آج ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ریڈ شیڈو لیجنڈز کے بارے میں. ریڈ شیڈو. تو یہ اب ہم نے یہ دروازہ کھول دیا اپنے لیے 2024 کے سال میں کہ اب ہم جو پروڈکٹس ہمیں تھوڑے جینون لگیں گے, ہمیں لگے کہ ان کی سروس جو ہے وہ اچھی ہے یا وہ جو ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں آپ کی لائف میں ایز اے پروڈکٹ وہ ٹھیک ہے, تو ہم ان سے ایڈز لیں گے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی, بیکاز ادروائز پلیٹ فارم جو ہے وہ سسٹین نہیں ہو پائے گا. لوگوں کی سیلریز ہوتی ہیں, اور اگر آپ کوالٹی ریسرچ اور کوالٹی ایڈیٹنگ چاہتے ہیں اور کانٹینٹ کی اماؤنٹ بھی بڑی چاہتے ہیں, ہم اپنے چینل بھی 3 چلا رہے ہیں آلریڈی اور چوتھا ہم لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے اوبیسلی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. فی سبیل اللہ یہ نہیں ہو سکتا نو پروفٹ نو لاس پہ, پیپل ہیو ٹو ارن اے لیونگ. آلدو پاکستان میں وہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ ہی ارن کریں, میجورٹی پاکستان کوئی ارن نہیں کرتا لیونگ. بس ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بندے کو ہم باہر ایکسپورٹ کر دیں اور وہ لنڈن میں ٹیکسیاں ٹوکسیاں چلائے اور باقی پیسے بھیجے, پوری پوڈ کاسٹ کو وہ اسپانسر کرے. تو اب ہم اسپانسرڈ پوسٹ بھی کریں گے انسٹاگرام وغیرہ پہ, اور ایڈ ریڈس بھی ہوں گی پوڈ کاسٹ کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ. الارم نہیں ہونا آپ نے اس چیز سے, یہ نہیں کہنا کہ یار وہ یون بوائز بک گئے ہیں, مین تھوڑا سا بک گئے ہیں, بٹ انیویٹیبلی آئی تھنک امپاسبل ہے اس کے بغیر. اور دوسرا راستہ جو تھا وہ آئی تھنک اپروپریٹ نہیں تھا کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ کریں. پہلے ہی ہمارے پہ ایک مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک گیسٹ آتا ہے, اس کے ادب میں آپ اس سے زیادہ مشکل سوال نہیں پوچھ سکتے, زیادہ بحث نہیں کر سکتے. تو اگر وہ پیڈ آئے گا تو پھر میرے خیال میں نے کہنا کہ ابو جی
اگلے 2.5 लाख रुपए کب آ رہے ہیں. پیڈ پوڈکاسٹ جو ایشو ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ آئیڈیا آتا ہے, بے شک ہم ہلکے طریقے سے بھی کریں تو ہم اس کو کوئی نہ کوئی اپوزیشن دیتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ میں ایسے ہو نہیں سکتا. ایون جو لوگوں نے ہمیں پیڈ پوڈکاسٹ کی آفر کی تھی ان سے ہم نے بات بھی کی تھی, تو جب تھوڑے سے ہم نے ٹفر کویشچنز ان کو انٹرویو سے پہلے ہی پوز کیے تھے تو وہ گھبرو نہیں, ایک دو لوگوں میں نام نہیں لیتا, پر ان کو جب کہا تھا کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کرتے آپ ویسے آ جائیں, اور ان کا سبجیکٹ میٹر ریلیونٹ انف تھا, ہم نے کہا ویسے ہی آ جائیں, تو وہ امیڈیٹلی ریویل ہوتا ہے کہ جو انسان پیڈ پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ ان پیڈ پوڈ کاسٹ کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا, بیکاز آئیڈیا از کہ وہ ایک 1.5 گھنٹے کی ایڈورٹیزمنٹ ہے, اور وہ نیٹو ایڈورٹیزمنٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر ڈکلیئرڈ آپ نہیں بتا رہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے. اور آئی تھنک اچھا ویسے میں ایک داد دینا چاہتا ہوں, مجھے لگتا ہے سب کانشیسلی لوگوں کو ریئلائز ہو جاتا ہے, بیکاز جتنے بھی بڑے پلیٹ فارم ہیں نا میں نے دیکھے ہیں مین لائن ملینز میں سبسکرائبر والے بھی جو ہیں, ان کی جو پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں نا وہ لوگ نہیں دیکھتے شوق سے, اللہ ماشاء اللہ ایک آدھی کی, یعنی اگر ان کی پوڈ کاسٹ ہوگی نا 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ ویوز, ایک دم سے ان کی 5,000 ویوز والی پوڈ کاسٹ ایک آتی ہے, 10,000 والی 5,000 والی. سو مے بی آئی تھنک لوگ سب کانشیسلی وہ ڈسرنمنٹ کر لیتے ہیں, یو نو ایک آئی ہوتی ہے یار یہ ایک دم سے ایک بندہ کون ہے, سی ای او آف پتہ نہیں کون سی کمپنی, اور وہ اسٹارٹ اپ کسی نے نام بھی نہیں کبھی سنا ہوتا اس کا, انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. میں تو سرپرائز ہوتا ہوں کہ لوگ ولنگ ہوتے ہیں, نہیں کہ جس طرح کے فگرز ہم سن رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں فگرس پہ, لوگوں کو آئیڈیا ہو, مثلاً کہ ہماری سائز کی پوڈ کاسٹ پہ ہمیں آفر ہوتے ہیں 3 سے 5 لاکھ روپے ایک ایپیسوڈ کے, تو اگر مہینے میں لیٹ سے 12 ایپیسوڈ لگنی ہے اور ہم 5 بیچ دیں تو یہ 25 لاکھ روپے ہیں, ہم کیوں نہیں بیچ رہے یار, پتہ نہیں یار ہم کیوں نہیں بیچتے. ایکچولی بائی دا وے جینوئن ٹرموائل میں ہوتا ہوں کہ آڈینس کی لائلٹی اور ان کے لیے ایک اوتھینٹک ایکسپیرینس کریٹ کرنا, اور دا فیکٹ کہ ہم 25 لاکھ روپے مہینے کا کما سکتے ہیں از اے ریئل پرابلم. بٹ آئی ڈو تھنک ایک بہت بڑی پوڈ کاسٹ ہے, میں نام نہیں لیتا, آئی تھنک لوگ پہچان لیں گے, اس پہ اکثر روتا رہتا ہے ان کا ہوسٹ, وہ بہت سیریس پوڈ کاسٹ تھی اور اس کی کافی فالوئنگ تھی, بٹ اب اگر آپ دیکھتے ہو تو بیک ٹو بیک سی او فلانا اسٹارٹ اپ, ہاؤ ٹو میک $1 million ان, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا ڈوڈ. ہاں اس کی فالو اب اس کی ایوریج ویوشپ 10-12 ہزار پہ آ گئی ہے. ہاں ایوریج ویوشپ 10,000. اب آئی تھنک کہ میرے لیے, آپ سب اگری کرو گے, ہمارے لیے بہت زیادہ وہ ایک انجری اور انسلٹ اور نقصان کی بات ہوگی کہ ہمیں لوگ دیکھنا چھوڑ دیں رادر ہم پیسے کمائیں, بیکاز پیسے آرنٹ ایوری تھنگ. ہمیں ایک سسٹینیبل لیونگ چاہیے, جیسے ہم ایڈز رن کریں گے, لیکن یار وہ جو ایک عجیب مطلب بنائی کیوں رہے ہو کانٹینٹ, 5,000 لوگ دیکھ رہے ہیں, 30 سیکنڈ 1 منٹ کا ایڈ رن کریں گے ایز اپوزڈ ٹو 2 گھنٹے کا ایڈ, اور یہ ڈفرنس ہے. ہمیں ایمانداری سے بتا سکتے ہیں کہ یار یہ کمپنی نے ہمیں اسپانسر کیا, یہ میرے ابو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بس مجھے پیسے دیے ایڈ چلانے کے لیے. اگر پروڈکٹ میں کوئی, اور اسپانسرشپ میں ایزیومڈ ہوتا ہے کہ اگر پروڈکٹ میں کوئی خرابی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ پروڈکٹ کے اوپر ہے. البتہ ہم اس کے باوجود ہائی اسکروٹنی کریں گے, ہم فائلوں کے ایڈ نہیں چلا دیں گے, یا وہ ایکچولی جو ہمیں کرپٹو NFT کے ایڈ نہیں چلا دیں, جو سارے انفلوئنسر چلاتے ہیں, جو ہمیں ایڈ آفر بھی ہو رہے ہیں. ہمیں 2 ٹیک کمپنیز کے ایڈز آفر ہوئے تھے, اور جب ہم نے تھوڑی تحقیق کی تھی ہم نے کہا یہ تو پونزی اسکیمز ہیں. نام نہیں لیتا, 2 ایک پراپرٹی بیسڈ ایک کمپنی تھی اور ایک NFT ٹائپ تھی. ایک تو سارے بڑے انفلوئنسرز اس میں جو جن کو ایلوپیشیا وغیرہ بھی ہے, اور سارے ہمارے انفلوئنسرز ہیں, وہ سارے بہت بڑے گیان بانٹتے ہیں آ کے دیکھیں یار پاکستان میں دیکھیں فیسلٹی نہیں ہے پاکستان میں, لیکن میں گیان, اور اگلی ویڈیو آپ کھولتے ہیں وہ گیان بانٹنے کے بعد نا وہ لٹرلی NFTs بیچ رہے ہوں گے, وہ کوئی فدو قسم کی کوئی کرنسی بیچ رہے ہوں گے, کرپٹو کوئی کرنسی ایکسچینج. ایک بہت بڑی آئی تھی جو بعد میں لا سوٹس بھی کر دیتی ہوتی ہے کہ اس کا نام لو آپ, تو وہ بوٹا VFX, ہاں بوٹا VFX ایگزیکٹلی, وہ ہیوج ملینس کی مارکیٹنگ کیمپین, ہر انفلوئنسر انہوں نے پکڑا ہوا تھا. آئی تھنک انفلوئنسرس کے اندر ڈبلی پرابلم ہوتی ہے. ایک تو کہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ پبلکلی آپ لوگوں کو لاکھوں لوگوں سے بات کر رہے ہو اور وہ سارا کچھ, لیکن پھر آپ اس کے اوپر گیان بھی بانٹ رہے ہو, اور پھر گیان بانٹنے کے بعد آ کے آپ انشورنس یا کچھ طرح کا دوسرا پروڈکٹ بیچتے, آئی تھنک زیادتی والی یو نو امان, آج سے 11 مہینے پہلے تو نے اور میں نے ایک ویڈیو پوڈ کاسٹ بنائی تھی جس کا نام تھا پاکستانی سیلیبریٹیز عوام کو بیوقوف کیوں بناتے ہیں, کوسچن مارک ایکسکلیمیشن مارک. سو بیفور وی سیٹل دا ڈسکشن اباؤٹ, ہم 3 چیزیں کر رہے ہیں, ہم ایک چیز نہیں کر رہے, دوسری چیز کریں گے. میں اس کو لنک کر رہا تھا, بس میں بالکل پرفیکٹ سیگوے تھا, بٹ میں نے ایک آخری بات بتانی ہے تو انفارچونیٹلی
نمبر 1 ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے کبھی بھی انشاءاللہ. اگر آپ کو لگے گا کہ یہ پوڈ کاسٹ پیڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسکیجولنگ اچھی نہیں کی, ہم نے فارغ بندے کو بلا لیا, ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے. نمبر 1 ایسے بندے کو فارغ نہیں بلایا, لائک ہم اس سے کچھ نکال نہیں پائے, ہم نکال نہیں پائے, کنورسیشن میں کچھ انٹرسٹنگ تھا نہیں. انفارچونیٹ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ اسٹنکرز نکلتے ہیں. ابھی آگے کچھ آئیں گے. نمبر 2 ہم پیڈ اسپانسرڈ کانٹینٹ اور ایڈز چلائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمیں پیسے چاہیے سسٹین کرنے کے لیے اس کو. نمبر 3 ہم کوئی کراؤڈ فنڈنگ ٹائپ ماڈل کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی نہیں, کوئی کراؤڈ فنڈنگ ماڈل نہیں. جو کراؤڈ فنڈنگ سے پیسے آئیں گے حیدر کو نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم آپ سے بانٹ لیں گے. یہ لوگ ویسے بھی مجھے پیسے نہیں دیتے, جسٹ بائی دا وے. اور ایسے میں کلیریفائی کرنا چاہوں کیمرے میں دیکھ کے, ہم چاروں میں سے سب سے زیادہ پیسے حیدر کو ملتے ہیں. ہر بندہ گواہی دے سکتا ہے. ڈنڈے مار کے باندھ کے رکھا ہوا ہم نے یہاں پہ, 3 ٹائم روٹی نہیں ملتی. اس کی شادی نہیں ہونے دیتے ہم, شادی نہیں. لیکن ہمیں ایک کوئی پبلک فنڈنگ ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ جس کے اندر صرف یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ آپ ہمیں یار 2 روپے 10 روپے دے دو کیونکہ ہم بڑے پیارے ہیں, بٹ آپ کو کوئی ہم ویلیو ایکسچینج دینے کی کوشش کریں گے. ابھی میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کہ آپ کو کوئی ہم اسپیشل کانٹینٹ یا اس طرح کی چیزیں ہم پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے جو پے وال کے پیچھے ہوں گے, کہ آپ اس کی کوئی سبسکرپشن ماڈل آپ مہینے کا دیں اور آپ ہمارا کانٹینٹ پریمیم دیکھ پائیں, یا آپ کو جو بھی انٹریکشن کا ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے بھی میں ڈیٹیلز نہیں ریویل کرتا, لیکن ہم اس کو فائنینشلی وائبل بنانے کے لیے پوری کوشش کریں گے, بیکاز ادروائز یہ سسٹینیبل نہیں رہے گا. اور بڑی انفارچونیٹ بات ہوگی کہ 2-2.5 لاکھ جتنے بھی سبسکرائبر ہمارے ہوں اور اس کے بعد ہم جرنی بیچ بازار آ گئے, یار بڑا مزہ آیا گائز, لیکن ہم پوڈ کاسٹ ہمارا پلے بٹن خریدنا کسی نے, ہاں یہ 25-30 ہزار کا پلے بٹن ہمارا خرید لو. وہ ہاں بائی دا بائی ہم نے ابھی تک آج ہم نے اسے پہلی بار 2 لاکھ سبسکرائبر پہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا سرپرائزنگلی یہ بہت ہلکا ہے. ہاں مجھے لگا تھا بہت وہ کوئی ہیوی ہوگا, ہیفٹی اور بڑا اس کی کوئی ویٹیج ہوگی. سر وہ ڈائمنڈ والا ہوگا. وہ ملین پہ آتا ہے, کتنے پہ آتا ہے وہ 10 ملین پہ آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, 10 ملین لوگ پاس انٹرنیٹ نہیں ہے پاکستان میں. انڈیا میں ہوتے نا نہیں ایسے ہے. ویسے 10 ملین کا ملا ہے نا یار. بیسٹ طریقہ پتہ کیا ہے, بیسٹ طریقہ پتہ کیا ہے, اکھنڈ بھارت مودی جوڑ دو, ہمیں آٹومیٹکلی آڈینس مل جائے گی. یہ بھی کچھ پوڈ کاسٹرز نے کیا, لیکن پھر پٹھی پڑ جاتی ہے انہیں, جو لوگ پینڈر کرتے ہیں ہندوتوا کو اور ہندوتوا کو بھی نہیں, بس لائک ایک ریسنٹلی پچھلے 6 مہینے میں ایک ویو آف پوڈ کاسٹ آئی ہے جہاں پہ جو ہمارا سارے پلیٹ فارم ہے, ہاں 5-6 تو میں نے دیکھے ہیں, جو ہمارا سب کانٹینٹ کلچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور سارٹ آف لائک اس کو پیرلل کھڑا کرتے ہیں اسلامک کلچر کو. جی, اور اس پہ بہت ساری ظاہر ہے انڈین آڈینس آتی ہے, بیکاز سملیرٹیز کلچرز میں ایگزسٹ کرتی ہیں وہاں پہ, اور ایک عجیب سا نیریٹو پش کیا جا رہا ہے. اٹس آلموسٹ ایز ایف کہ جب سیکولر ورسز اسلام نیریٹو فیل ہو گیا تو لوکل کلچر ورسز اسلام نیریٹو کھڑا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کیا کہ سیکولر نیریٹو کے اندر انہوں نے ایک نئی لیئر ایڈ کر دی ہے, وہ یہ ہے کہ ایکچولی نا ہماری کچھ کلچرل روٹس ہیں جو بہت اچھی ہیں, جس کے اندر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بٹ چلیں جیسے ستی ہے اور جس طرح سے درختوں سے شادی کر لینا, اور جانوروں سے شادیاں کر لینا. انتہائی ایک سپرسٹیشس ہمارا کلچر تھا یہاں سب کانٹینٹ کا, پیگن, اور پیگن کلچر جنرلی دنیا کے اندر ان کو اب نیگیٹیولی ویو کیا جاتا ہے, پاسٹ تھنگ آف دا پاسٹ سمجھا جاتا ہے. لیکن وہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو ایک ڈرائیونگ فورس تھی نا, کہ دا فیکٹ کہ پاکستان نے کوئی کلچر اڈاپٹ نہیں کیا, جو کہ بڑا آسان تھا پاکستان کے لیے. فار ایگزامپل پاکستان اور انڈیا کے جو سپریٹ نام ہونا, اب جو ساری برانڈنگ تھی انڈیا کی وہ ساری انڈیا کنٹری کو ملی ہے, حالانکہ پاکستان میں ساری وہ شٹ ہے. تو نے اسے برانڈنگ بنا دیا ہے. نہیں برانڈنگ میں انٹرنیشنل نہیں, برانڈنگ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. سو فار ایگزامپل I hate capitalism now. all the cultural جو فار ایگزامپل اسٹوپاز ہو گئے, پرانے بدھسٹ مونیومنٹس ہو گئے, ہندو ٹیمپلز ہو گئے, جو ایک کلچرل ہے کہ ہسٹوریکل ویلیو ہے. اس طرح وہاں پہ تاج محل ہے یا بادشاہی مسجد ہے, جو ایک یونائٹیڈ انڈیا کی یا کامن انڈیا کی ہسٹری ہے, اس کے اندر ہمارا بھی ایک بہت بڑا اس جیوگرافیکل ایریا کا بھی رول ہے. بٹ سمپلی ٹو چوز دا نیم پاکستان ایون واز اے ڈیسیژن, رائٹ اور رانگ کی ڈبیٹ ہو سکتی ہے, کہ جو سپریٹ کرتا ہے آپ کو اس برانڈنگ سے, آپ کو اس امیجری کے ساتھ, اس PR کے ساتھ, کہ آپ انڈیا کا حصہ ہو. تو یہ ڈیسیجن اگر پاکستان نے لیا تھا تو ساتھ ساتھ پاکستان کا یہ بھی آئیڈیا تھا کہ اس کی اپنی کلچرل ایک نئی ویلیوز کریٹ ہوں گی. اس طرح اگر امریکہ کی مثال لیں, امریکہ میں جرمنز بھی ہیں, اٹالینز بھی ہیں, اسکاٹش بھی ہیں, ہر قسم کا گورا ہے, ہر قسم کا کالا انہوں نے وہ ایکسپورٹ کیا تھا ایک زمانے میں, بڑی ایک ٹریجک ایک میس ایکسپورٹیشن تھی وہ. لیکن
ان کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے. وہ ایک میگا ان کا ایک امریکن کلچر ہے, اس کو میلٹنگ پاٹ سوسائٹی. وہ کہتے ہیں کہ ان ساروں کے اندر سے جو اچھی چیزیں ہم لے لیں گے, اور لیکن جو ویلیوز ہوں گی وہ امریکن ویلیوز ہوں گی, جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کی, اس میں ان کی فریڈم آف اسپیچ ہوگی, ان کی رائٹ ٹو بیئر آرمز, ان کی اسلحے والا کلچر ہے. اب جہاں مرضی سے لوگ آ رہے ہیں, لوگ ایسے ملکوں سے آتے ہیں جہاں پہ اسلحہ آپ بیسک آپ ٹی ٹی پسٹل نہیں رکھ سکتے, لیکن امریکہ جا کے ان کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے امریکہ کے قانون میں کہ وہاں ایسے بھی صوبے ہیں جہاں پہ لوگ اوپنلی اسلحہ کیری کر سکتے ہیں, یعنی کلیشنکوف وغیرہ لٹکا کے پھر سکتے ہیں. تو یہ سویلین میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کلچر جو ہے ہر قوم کا ایک اپنا, اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح سے. اب کوئی ایتھنک کنٹریز ہیں, فار ایگزامپل فرانس ہے, اس کی فرینچ ایتھنیسٹی ہے, اس کا فرینچ سیکولرزم ہے, وہ فرانس کے کلچر کے لیے سارا کچھ ہے. پاکستان کے پاس ایک اپرچونیٹی تھی کہ ایک نئی اسلامک آئیڈینٹی بنانے کی, جو کہ ایک انٹرنیشنل آئیڈینٹی تھی. کافی صاف تھا کہ قائد اعظم شروع سے انٹرنیشنل اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, اور انٹرنیشنل مسلم کازز کو وہ فلسطین کے معاملے میں دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک یہ کافی پٹھی پڑتی ہے انفلوئنسروں کو جب وہ اس کے خلاف چلتے ہیں. آئی تھنک جو لوگ انٹرنزکلی نا پاکستانی قوم جو ہے وہ اس نیریٹو کے ساتھ ابھی بھی اٹیچڈ ہے, اور وہ 1,00,000-2 لاکھ لوگ تو آ جاتے ہیں انڈیا سے دیکھنے کے لیے, لیکن پھر وہ لانگ ٹرم آئی تھنک وہ سسٹینیبل نہیں رہتا. نیشن اٹ سیلف کے اندر ایون اگر ٹرسٹ ودر اوے کر گیا ہے, مگر جو کانسیپٹ ہے ایک امت ہونے کا, وہ آئی تھنک ابھی بھی بڑا اسٹرانگ ہے عوام کے اندر. زیادہ تر یار ٹرانس نیشنل ویلیوز ہی لوگوں کے اندر. اگر تو پوچھ اسٹیٹ کے بارے میں, ایوریج بندہ جو آئی تھنک اسٹیٹ کے آئیڈیا کو بالکل ڈسلوشن ہو چکا ہوا ہے. اسٹیٹ کی اپریٹس ہو, جوڈیشری ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, سول بیوروکریسی ہو, پارلیمنٹ کو لوگ سمجھتے کچھ نہیں ہے, الیکٹورل پروسیس کو جوک سمجھتے ہیں لوگ پرائمرلی. فروری کا الیکشن آئی تھنک اس کے لیے ٹیسٹمونی ہے کہ لوگ بالکل کوئی دھیان نہیں دے رہے الیکشن کے اوپر. لیکن جو لوگوں کی جو کور ویلیوز ہیں, اسلامک موریلٹی, ان کی فیملی لا, ریلیجس اسپریچول جو ان کے کمیونل پوائنٹس ہیں, مساجد, مدارس, مزار, خانقاہیں, دعا خانے, پیر خانے, ان چیزوں کو وہ زیادہ ایک انٹرنسک ویلیو اٹیچ کرتے ہیں. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ادر مور سیکولر انسٹیٹیوشنز جو نیشن اسٹیٹ نے پچھلے 70-75 سال میں پاکستان میں پرووائڈ کی, ان کو جو کچھ ٹوٹی پوٹی پرووائڈ بھی کی ہیں ہم نے. آئی تھنک ہمارے انفلوئنسرز ایک چیز ریئلائز نہیں کرتے کہ جو, اور یہ بھی ہمیں ویٹ ٹائم پتہ چلی تھی, سمجھ آئی تھی, میجورٹی آف پاکستان اور انٹرنیٹ یوزنگ کلاس میں بہت فرق ہے. اور میجورٹی آف پاکستان جو ہے اس کا بہت اسٹرانگ ایک لوکلائزڈ اسلامک کلچر ایگزسٹ کرتا ہے ریجن بائی ریجن. اس کو اگر آپ کہیں کہ اس کی اوور آرکنگ تھیم اسلام ہی ہو سکتی ہے, اس کو آپ ایک نیا مونولتھ آئیڈیل نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج سے نہیں, وہ سینچریز سے وہ چیز پریکٹس کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ایک ملینیم سے تو ہے اس ریجن میں اسلام, ایسے ہی ہے, 1000 سال سے ہے, اور 600 سال سے تو بہت اسٹرانگلی ہے. لیکن لوگ پھر بھی اٹیمپٹ کرتے رہتے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے. یا آئی تھنک مجھے پتہ ہے کہ لگتا ہے, میں نے ایک بڑی فیسنیٹنگ بات ہے, یوسف قرضاوی جو تھے نا, ایک جو الازہر یونیورسٹی اس کے, وہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے. ایونچولی ایجپٹ نے, آپ کو پتہ ہے ریگولرلی پاکستان اسٹائل کوز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, تو مولوی, کمیڈینز, وائزین, اسپیکرز, اس طرح کے لوگ بھاگنا پڑتا ہے ان کو پھر ایجپٹ سے, پاکستان سے بھی لوگوں کو بھاگنا پڑتا ہے. تو وہ ان کو پناہ ملی تھی اینڈ میں قطر کے اندر. تو وہاں سے وہ کافی نا انٹرنیشنل, مطلب پوپ کو ملنا, مسلم کمیونٹی کے بڑے انٹرنیشنل قسم کے ریپرزینٹیو تھے وہ بیفور ہی ڈائڈ. ان کی ایک بڑی فیسنیٹنگ اسٹیٹمنٹ تھی. وہ ایران گئے تھے, ایک جو خمینی حیات تھے, اب تو خامنہئی صاحب ہیں, ان سے بات کرنے کے سنی اور جو شیعہ امت کے اندر جو اتحاد ہے اس کو کیسے بڑھاوا دیا جائے اور اس کو کیسے سولیڈیفائی کیا جائے. اس ٹائم پہ ظاہری بات ہے بہت ٹسل تھی سعودی عربیہ ایران کی, تو کافی وائلنٹ ٹینڈنسیز تھی اس وقت. انہوں نے وہاں پہ بڑی فیسنیٹنگ بات کی تھی کہ آپ سنی میجورٹی کلاسیکل ایریاز کے اندر شیعہ مسلک کی دعوت و تبلیغ نہ کریں, اور ہم شیعہ میجورٹی ایریاز جو امت کے اندر ان کے اندر سنی دعوت و تبلیغ پر پابندی لگا دیں. کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از ایک فار ایگزامپل ایک ایریا جہاں پہ میجورٹی لوگ شیعہ ہیں, جب وہاں سنی جا کے تبلیغ کرتے ہیں تو وہ 1000 لوگوں کو, 100 لوگوں کو سنی مسلک پہ کنورٹ کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک وہ ایک سنسیئر ایفرٹ ہوتا ہے ان دیٹ کہ آئی تھنک اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ فلیش پوائنٹ کریٹ کرے جہاں پہ کمیونل وائلنس ہو. تو اگری ٹو ڈس اگری, ایون تو میری یہ آرگیومنٹ نہیں ہوگی, آئی ڈونٹ تھنک اس طرح سے اسٹیٹ لیول پہ یہ پالیسیوں کو ڈیسائڈ ہونا چاہیے, بٹ جو پرنسپل ہے وہ بڑا فیسنیٹنگ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ایجیٹیشن پوائنٹس پہ تنگ نہ کریں, رائٹ. سو ایون اگینسٹ انالوجی سے وڈرا کیا جائے جو لبرلز کرتے ہیں, آئی تھنک
LGBT ہو گیا, عورت مارچ ہو گیا, مورت مارچ ہو گئی, کلچرل یہ واکس ہو گئی, عجیب و غریب سے کی کانفرنسز ہو گئیں, بلیک ہول پوڈ کاسٹ پوری کی پوری ہو گئی. آئی ڈونٹ تھنک وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی سنسیئر, اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ریٹارڈیڈ ہے. بلیک ہول پوڈ کاسٹ کے اٹس دس پوڈ کاسٹ, آئی تھنک اسلام آباد I think Parvez Woodboy نے اسٹارٹ کیا. اٹس لائک بنچ آف لائک وہ عجیب ایک وہ نیول گیزنگ سرکل جرک ٹائپ لبرل ہوتا ہے کہ وہ فزکس کی بھی بات ہوگی وہاں پہ فلاسفی اور کلچر اور آرٹس اینڈ یا شیور بڈی نو بڈی واچز اٹ. آئی ڈونٹ تھنک دے ایکسپیکٹ کہ یہ ایک سنسیئر ایفرٹ ہے. اف دے ڈو آئی تھنک وہ ریٹارڈیڈ ہے, اینڈ آئی تھنک دے شوڈ جنرلی لائک اپنی مینٹل ہیلتھ چیک کروائیں. اف دے ناٹ سنسیئر ان اٹ, اگر وہ ایک انآرگینک سی انہوں نے 10-20 ہزار کی آڈینس بنانی ہے چند لاکھ لوگوں کی مثال طور پہ, تو وہ ملینز لوگوں کے خلاف ان کو لاگر ہیڈس پہ کھڑا کر کے کیا حاصل کریں گے؟ فائنینشیل گین. ایگزیکٹلی. سو ویری سینکلی اگر اس کو میں ویو کروں تو 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں ہسٹوریکلی, اور وہ یہ کہ ایک لبرل طبقہ جو ہے پاکستان میں وہ بڑے فیشسٹک آٹوکریٹک طریقے سے دھونس سے سیکولر ویلیوز کو لگاتا ہے. مشرف کی ایگزامپل لے لیں, ایوب خان لے لیں, آپ ہمیشہ ڈکٹیٹرس کے ساتھ ہی آپ نوٹ کریں اٹیچ ہوتے ایک ہیں. انوملی تھی ضیاء الحق, اور وہ بھی مذہب کو ایکسپلائٹ ہی کر رہا تھا. وہ بھی کوئی ضیاء الحق صاحب کو کوئی وہ ایسی تب امریکہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم کیونکہ لیکن لبرل ویلیوز سکھا کے لوگوں نے افغانستان میں جان نہیں دینی تھی. ایسے ہی جان دینے کے لیے لوگوں کو کوئی چورن کوئی گیان کچھ بانٹنا تھا, اور وہ ایک بڑا اتفاق سے ہمارا بڑی طاقتور ایک وہ ہے اسلام میں چیز ایگزسٹ کرتی تھی جس کو ایکسپلائٹ کیا تھا انہوں نے. لیکن بنیادی طور پہ تو ہمیشہ لائک سیکولر ویلیوز پاکستان کے اندر دھونس کے تھرو, جبر کے تھرو, یعنی اگر فار ایگزامپل ویمن سیٹ ہے, اگر ایک بڑی عجیب سی بات ہے, انتہائی اینٹی ڈیموکریٹک ریزرو سیٹس کا کانسیپٹ ہے ایسے ہی خواتین کی, لیکن وہ دھونس کے تھرو مشرف صاحب نے یار مطلب پتہ نہیں کتنی ریڈیکولس اماؤنٹ آف سیٹیں ہیں. اب اس پہ وہ عورتیں کون ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں کسی کو نہیں پتا. اچھا مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ دیر از اے چانس کہ جو لبرل آئیڈیالوجی کے پرپوننٹس ہیں ٹیک روٹ ان پاکستان, نہیں وہ آئیڈیالوگز ہوں, یعنی وہ واقعی بلیو کرتے ہیں کہ لبرل آئیڈیالوجی جو ہے, کیونکہ اس کی اگر ہم کانسیکوینسز دیکھیں لبرل آئیڈیالوجی کی جہاں جہاں وہ امپلیمنٹ ہوئی ہے تو بظاہر نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, مٹیریل بہت گین ہوئے ہیں. پروگریس ہوئی ہے. نہیں یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ نہیں بظاہر میں نے مثال کے طور پہ لائک ایگزامپل دو. لائک فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اچھا امریکہ کے اندر جو لبرل ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کی وجہ سے آج وہ ایک سپر پاور ہے, یا آپ یورپ کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہو جن جو یعنی ویسٹرن ورلڈ ہے جہاں پہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوئی ہیں, تو اس کو وہ بنیاد بنا کے کہ یار کلیئرلی اگر یہ چیز ان کے لیے ورک کی ہے تو دیٹ مسٹ مین کہ ہماری ویلیوز بیکورڈز ہیں, جو ایک سارٹ آف ڈیولپمنٹل فریم ورک ہے دنیا کا, کہ کچھ لوگ آگے ہیں کیونکہ ان کی ویلیوز بہتر تھیں اور کچھ لوگ پیچھے ہیں کیونکہ وہ بس بیکورڈز ہیں اور ان کے جو آئیڈیلز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے؟ I don't doubt کہ انڈیویجولی whether or not کہ وہ آئیڈیالوگز ہیں, مجھے ان کی پروسیٹلائزیشن ابسرڈ لگتی ہے. یعنی ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ لائک 22-25 کروڑ کی عوام کے اندر جہاں پہ اسٹیٹ مشینری آج کل کے زمانے میں اتنی طاقتور ہوتی ہے, ڈو یو تھنک اٹس پاسبل کہ وہ ایک کوٹ اینڈ کوٹ انٹلیکچوئل اسپارک یہاں پہ اس کو جنم دیں اور پھر وہ وائلڈ فائر کی طرح پھیل جائے؟ آئی ڈونٹ تھنک دے ریلی بلیو ان دیٹ. اٹس ناٹ دیم, دے کین اسپاؤز اینی بلیف دے وانٹ, آئی ڈونٹ کیئر. مجھے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی جب دعوت و تبلیغ کرتے ہیں, واٹ ڈو یو تھنک دے آر ڈوئنگ, لائک ٹو واٹ اینڈ, وہ کیا اچیومنٹ حاصل ہوگی اس سے؟ کیا ان کو جینوئنلی لگتا ہے کہ ان کے ڈسکورس سے اتنا ریپل افیکٹ کریٹ ہوگا معاشرے کے اندر؟ مجھے اسی سے پرابلم ہے. لیکن اگر پہلی بات کو بھی ایڈریس کریں تو نہیں, آئی تھنک ویسٹرن اسپیسیفکلی آئی تھنک اس کو جیوگرافکلی وہ کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. کیا ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کامیابی کا راز ہے ویسٹرن سوسائٹی کا, چاہے وہ ویسٹرن یورپ ہو, چاہے وہ امریکاز ہوں اور آسٹریلیا ہو, سبسیکوینٹلی جو سارے ممالک اکٹھے ایک پیکیج میں آپ کو 17ویں-18ویں صدی کے بعد نظر آتے ہیں؟ یہ ایکچولی یہ اکٹھے ایک پیکیج میں ہے نہیں. جب آپ ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کہتے ہو تو آپ اس کو ایک امبریلا میں ڈال ہی نہیں سکتے. اس کی اسپیسیفک وجوہات ہیں. پورے یورپ کے اندر بھی آپ ایک لینس کے تھرو ڈیموکریسی دیکھ ہی نہیں سکتے. ایون جو انڈیویجول کنڈیشنز تھی کنٹریز کی, کیونکہ یورپ کی ڈیولپمنٹ پوسٹ ورلڈ وار 2 بہت ڈفرینٹ وجوہات سے ہوئی تھی. پری ورلڈ وار 1 جو ان کی ڈیولپمنٹ ایگزسٹ کرتی تھی وہ ایک مونولیتھ ہیجمونس تھے پوری دنیا کے, اس وجہ سے تھی. امریکہ انڈیویجولی بھی اگر آپ دیکھیں ان کے پہلے جو 200-250 سال تھے وہ انتہائی کیا کہتے ہیں, ان کی بالکل بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولر آئیڈیالوجی تھی ہی نہیں. وہ بڑے سیریسلی کرسچن کیا کہتے ہیں ورکس کے اوپر
کام کر رہے تھے, اور انہوں نے جو اپنی میجورٹی گروتھ کی آئسولیشن کے اندر, انہوں نے ریسورسز ایک ریسورس لینڈ میں ایگزسٹ کرنے کی وجہ سے کی ہے. نہیں, یورپ کی جو پہلے بات کر لیں تو اس کو صاف ظاہر ہے کہ یورپ کالونیلسٹ تھے, انہوں نے پوری دنیا فتح کر لی تھی. دیٹ واز دا سمپل ریزن کہ انہوں نے دنیا کی ریسورسز بہت ایزیلی سائفن آف کی تھیں. یہ آرگیومنٹ ویدر ناٹ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو ایک کلونیل کمپٹیشن تھا, لیٹ سے جہاں آٹومن امپائر بھی تھا, مغل امپائر بھی تھا, افریقن کچھ امپائرس تھے, صفوید امپائر تھا ایران کے اندر, آسٹریا ہنگری امپائر تھا, رشین زار کا امپائر تھا, چائنیز ڈائنیسٹیز تھیں, جاپنیز امپائر تھا. یہ مختلف قوموں کے امپائرز مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے, اور گن پاؤڈر ایرا کے اندر سب 1600-1700 تک سب گن پاؤڈر ایرا کے اندر انٹر کر چکے ہوئے تھے. گن پاؤڈر ایرا سے مراد ہے کہ ان کی آرمیز کے اندر کوئی نہ کوئی گن پاؤڈر کی استعمال کیننز اور رائفلس کی شکل میں تھا. جو اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے نا, رنیسانس اور پھر 17ویں صدی, اور پھر وہ آپ کا اسٹیم انجن اور انڈسٹریل ریولوشن, یعنی یہ ایک سینچری کے بعد ایک سینچری کے بعد ایک سینچری کے بعد دیگرے جو ہوتا ہے, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ویسٹرن یورپین پاورز ایک دم سے ایکسپلوڈ کر کے دنیا میں, وہ واقعی میں انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ویدر ناٹ وہ لبرل ویلیوز یا سیکولر انلائٹنمنٹ سے اٹیچڈ ہے, یہ ڈبیٹیبل بات ہے, یہ ایکچولی ڈبیٹیبل بات ہے. اور آئی تھنک اگر ہم سب سے زیادہ جو ان کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں یورپ کے اندر, وہ بڑی ظالم مونارکیز کے انڈر ہوئی تھی. یعنی جو سارا میونسپل نظام ہے, گٹر کا نظام ہے, ریور تھیمز کی صفائی مثال طور پہ لنڈن میں لے لیں آپ, آسٹریا ہنگری کے مشہور پراگ کہہ رہا ہوں, جو ان کا کیپٹل ہے وینا, جو بوہیمین کیفے کلچر جہاں سے سارا آتا ہے, اس کی گلیاں, اس کی ٹاؤن پلاننگ, اس کا آرکیٹیکچر, وہ سارے ایک امپیریل زمانے میں ہوا تھا. کوئی لبرل ڈیموکریسیز وہاں پہ نہیں تھیں. وہ وہاں دنیا کے ممالک سے ریسورسز سائفن آف کر رہے تھے, اور آرٹس اور کلچر اور میتھمیٹکس اور فزکس ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے تھے. سو از ون ایمپائر بیٹر دین دی ادر, یہ والی آرگیومنٹ ہے. کیا ڈڈ مغلز ناٹ انویسٹ انف ان سائنٹیفک ڈسکوری اور دی آٹومنز اور ہو ایور. آئی تھنک یہ ایز اے ریٹروسپیکٹو اسٹڈی آف ہسٹری آپ شور کر سکتے ہو کہ یار اس ٹائم پہ انہوں نے یہ غلطی کر دی کلچرل, یا اس ٹائم پہ انہوں نے یہ غلطی کر دی انٹلیکچوئل گروتھ میں. بٹ آئی تھنک ویسٹرن یورپ والا ہیپنسٹانس جو تھا نا, وہ لائٹنگ ان اے باٹل مومنٹ تھا, کہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کہ وہ ایک ہی دفعہ ہونی تھی نا. ایک ہی دفعہ آپ نے فاسل فیولز کا جو کمبسچن انجن بنانا تھا, وہ 2 دفعہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ٹیکنالوجی لیگ اتنا تکڑا آیا اس کے بعد, اور ان کی وار مشین کبھی نہیں رکی. لبرل ڈیموکریٹک ویلیوز, ایون امریکہ جو ہے, اسد نے اشارے میں بات کی کہ وہ آئسولیشن میں ایک, کیونکہ وہ برٹش امپائر کی ایک ویسٹیج تھی, تو ان کے پاس اتنا پورا کانٹیننٹ تھا, اس کی ریسورسز وہ ایکسپلائٹ کر رہے تھے آسانی سے, اور وہ بڑی عیاشی کر رہے تھے, اور زیادہ تر عوام کی کرسچن ویلیوز ہی تھیں. اور لیکن ورلڈ وار 1 اور 2 کی جو مشینری ہے اسٹیٹ کی, اس میں جو کلنگ مشین بنی ہے امریکہ اور ویسٹرن یورپ, وہ تو کلونیلزم سے بھی بدتر ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے وہ اپلائی ہوئی ہے عراق کے اندر, افغانستان کے اندر, ویتنام کے اندر, موسٹ ویسٹرن جو ویسٹرن لیبر ڈیموکریسی آج آپ کہتے ہو دیکھتے ہو, وہ تو پوسٹ ورلڈ وار 2 آئی ہے فنامنا. جی, اب ورلڈ وار 2 کے اینڈ میں پورا یورپ ریویج ہو چکا تھا. صحیح ہے, جو EU کے انیشل سٹیپس تھے, جو انہوں نے بیسکلی آئل اینڈ گیس کمپنی بنائی تھی, امریکہ نے پھر فنڈ کی تھی کہ یہ آپس میں ٹریڈ سٹارٹ کرے, وہ اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے تھا. وہ گریس فائنانس منسٹر کہتا ہے وہ مافیا ہے. یانس وارافاکس لٹرلی کہتا ہے EU ایک مافیا انہوں نے بنائی تھی. ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ ایک سارٹ آف, یا تو لیک آف نالج کی وجہ سے ہوتا ہے, جو اسٹریٹ اپ اگنورینس ہوتا ہے, یا ایک کلیکٹیو ایمنیجیا آپ اس کو کہہ لو, کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جسٹ 100 سال پہلے تک یہ جتنی بھی آپ کی بڑی سپر پاورز اور چیمپئنز آف لبرل ڈیموکریسیز ہیں, یہ یعنی کہ دنیا کو اسی طریقے سے ریویج کر رہی تھیں, راج کر رہی تھیں, یہ امپیریلسٹ کالونیز تھیں. اور اس مائٹ کے تھرو, یعنی ملٹری مائٹ اور پھر ریسورسز سائفن آف کرنے کے تھرو, وہ اس ڈیولپمنٹ کی سٹیج پہ پہنچی ہیں. جی, جس طرح اسد نے بات کی کہ ورلڈ وار 2 کے فوراً بعد ایک دم سے یہ سوئچ فلپ ہوتا ہے. ایک دم سے نہیں ہوتا ایکچولی. وہ اگر ویٹ ہوتا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد بھی نا 25-30 سال کنزرویٹو گورنمنٹس تھی تھرو آؤٹ یورپ. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو آپس میں جو ٹرانزیشن تھا نا ورلڈ وار 1 سے لے کے ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی ایز یو سی ناؤ کے اندر, اس کے اندر بیسکلی جو ایگزسٹنگ پاور اسٹرکچرس تھے امپیریلزم کے, ہر جگہ کنگڈمس تھی, انہوں نے ٹرانزیشن کرنی تھی پاورز انٹو پارلیمنٹ. تو ایک کنزرویٹو نیریٹیو اور ویلیوز کے تحت ہی وہ ہوا تھا. اور یہ ساری بات کرسچین کنگڈمس تھی,
ان میں سے کوئی ایتھیسٹک کنگڈم نہیں تھا. سارے کرسچن کنگڈم. نہیں وہ چیز تو اگریڈ ہے, بٹ میں کہتا ہوں جو یہ ریئلسٹکلی 70s میں پہلی ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی سامنے آئی تھی, اس سے پہلے اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ابھی کہتے ہیں 50s میں آ گئی مثال. نہیں, کہنے کا مقصد کہ جو یہ گریٹ آئیڈیا سارٹ آف ایکسپورٹ ہوا ہے دنیا کے اندر کہ یار یہ ہمارے کنگڈمز ہیں, لیٹ سے امریکہ ہے, یو کے ہے, یا وٹ ایور جتنی بھی آپ کی ویسٹرن یہ پاورز ہیں, اور ان کی سرٹن ویلیوز تھیں, انہوں نے یہ ویلیوز اسپاؤس کیں, اس کی وجہ سے یہ ریس میں آگے ہیں. اور یہ باقی کی جو کنٹریز ہیں یہ ابھی بیکورڈز بہت ہیں, انہوں نے ابھی تک صحیح سسٹمز نہیں فگر آؤٹ کیے, جس کی وجہ سے یہ ریس میں پیچھے ہیں. اینڈ وہ سارٹ آف آئیڈیا ہول سیل ایٹ لیسٹ ہمارے بڑوں نے تو فار شور اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا. آئی تھنک ہماری جو پچھلی جنریشن ہے اس میں یہ چیز آپ کو کافی 2 جنریشن ایٹ لیسٹ کہ یار نہیں امریکنز جو ہیں نا ان کے سسٹمز بڑے اچھے ہیں, گوروں کے یعنی کہ آئیڈیاز بہت اچھے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے ہیں. اور اس چیز کو کمپلیٹلی ٹو دا وے سائڈ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ پوری دنیا پہ یعنی کہ انہوں نے کلنگ مشین پرفیکٹ کیا, راج کر رہے تھے, تو بیسکلی تھرو وائلنس اینڈ کانکویسٹ ہی یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں, اور اب وہ اسی چیز کے آف کوسٹ کر رہے ہیں. اٹس ناٹ کہ یہ سسٹمز جو تھے یہ ہمیشہ سے ان پلیس وہ مزید وائلنس کر رہے ہیں, اور وہ مزید وائلنس کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو لبرل آرڈر جس کو کہتے ہیں, جو رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر تھا, دیکھیں پہلے انہوں نے اٹیمپٹ کیا World War I سے پہلے, وہ انہوں نے لیگ آف نیشنز بنائی, اور وہ سارا کچھ ہوا World War I کے بعد لیگ آف نیشنز بنائی, لیگ آف نیشنز پیتھیٹکلی فیل کی, World War II ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے UN اور لبرل رولز بیسڈ آرڈر بنایا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے. آپ کو 1950s اور 60s میں اوپنلی نظر آتے ہیں ہنری کسنجر, بش سینئر, یورپین لیڈرشپ کے بھائی نیو ورلڈ آرڈر ہم نے بنانا ہے, نیو ورلڈ آرڈر بنانا ہے. امریکہ کمز ان ٹو اٹس اون 1960s کے اندر, سویز کرائسس کے بعد وہ ڈالرائزیشن جب کرتا ہے اپنی دنیا کی ود پیٹرو ڈالر, جب وہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہٹاتا ہے اپنا, یہ بریٹن ووڈز کے بعد. جسٹ ٹو بی کلیئر, جب ہم نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں تو ہم کسی کنسپریسی تھیوری کو نہیں کہہ رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ لٹرلی کہہ رہے تھے کہ اب دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے دنیا کو ریسٹرکچر, اس کو لبرل ورلڈ آرڈر کہتے ہیں, رولز بیسڈ آرڈر بھی کہتے ہیں اس کو. بائی دی وے یار آپ کے سامنے 7 اکتوبر کو حماس نے رولز بیسڈ آرڈر کی پیٹی پیک کر کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے لٹرلی. کیوں؟ وائلنس. بات یہ ہے کہ ایک دست والی پوڈ کاسٹ نا ساحل الدین سے, اس میں بھی اس نے بات کی تھی کہ جو بندہ وائلنس کو اور پولیٹیکل وائلنس کو اور نیشنلسٹک یا ایتھنک یا ریلیجس وائلنس کو آف دا ٹیبل اٹھاتا ہے کہ یہ تو پولیٹیکل ایکشن ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی ہمارا لیجٹمیٹ, وہ یہ ایک چورن ہے جو 50 سال بکا ہے صرف, اور یہ بیوقوف لوگوں نے کنزیوم کیا ہے. یہ آپ کو اکیڈیمیا میں ملتا ہے, لبرل یونیورسٹیز کے اندر ملتا ہے, آپ کو پولیٹیکل سائنس کی تھاٹ لیڈرز, ایون آپ کو سرپرائزنگلی NDU وغیرہ کے اندر ملتا ہوگا, نیشنل ڈیفینس ہماری جو یونیورسٹی ہے, فارن پالیسی جہاں بنتی ہے ہماری. یہ ایک ریٹارڈیڈ کانسیپٹ تھا جو باقاعدہ گوروں نے اس رولز بیسڈ آرڈر کو انفورس کرنے کے لیے بیچا تھا, اور اس کے ساتھ اکنامک کیویاٹس تھے. ہپوکریٹیکل کانسیپٹ ہے, دے آر ناٹ فالوئنگ اٹ دیمسیلوز. بات یہ تھی کہ رولز بیسڈ رولز ہوں گے, رولز بریک ڈاؤن کریں گے تو ٹریڈ بریک ڈاؤن کرے گا. ٹریڈ آئیڈیا کیا تھا؟ گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, ہم نے دنیا کے سمندر اور آسمانی راستے سیکیور کر لیے ہیں. یہی کیا نا امریکہ نے World War II کے بعد. اب سارے سمندری راستے اور آسمانی راستے اور زمینی راستے سیکیور ہیں, ٹریڈ ہو سکتا ہے. ٹرین, جہاز, کشتی کے ذریعے اب آپ میسو لیولس پہ ٹرانزٹ ٹریڈ کر سکتے ہو انٹرنیشنل لیول پہ. اس سے کیا ہوگا جی, انڈیویجول ممالک جو ہیں وہ اسپیشلائز کر لیں گے. پاکستان گندم کا اسپیشلسٹ بن جائے گا, رشیا جو ہے وہ گیس کی اسپیشلسٹ بن جائے گی, سعودی عربیہ آئل کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ یہ ہوا نہیں سر, مان لیتے ہیں ہو گیا, اسپیشلائزیشن ہو جائے گی, اسپیشلائزیشن سے انٹر ڈپینڈنسی کریٹ کرے گی, تو لوگ انٹرنیشنل رولز کو فالو کیا کریں گے, جو کہ لبرل رولز کا آرڈر ہے جو UN انفورس کرے گی, جو کہ ایک پیس میکنگ باڈی ہوگی. ان رولز کو لوگ بریک نہیں کریں گے, ورنہ انٹرنیشنل ٹریڈ بریک ڈاؤن کر جائے گا. انٹرنیشنل ٹریڈ بریک ڈاؤن کر جائے گا تو انڈیویجول ممالک جو ہیں وہ اپنی اکنامک پاور لوز کر دیں گے, بیکاز انٹر ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہے. یار ایک جنگ نہیں رکی, سارے رولز امریکہ نے اور یورپ نے خود توڑے, اسرائیل ان کے لاڈلے نے خود. آپ ڈے فرسٹ سے سر انہوں نے, یار World War II ختم نہیں ہوئی, امریکہ نے آپ کی کولڈ وار شروع کر دی ہے. اس کے سبسیکوینٹلی آپ نے نام لے لو, آپ ساؤتھ کوریا, ویٹنام, کیمبوڈیا, یار کچھ چھوڑا ہی نہیں. ملینز انسان یورپی, یار 1960s میں جا کے الجیریا آزاد ہوا فرانس سے, یہ ابھی
1 ملین لوگ 1960s میں یار ہمارے دادا وغیرہ سب نارمل اپنی ینگ لائف جی رہے تھے. 1 ملین لوگ مارے پلس الجیرین سٹیزنز انہوں نے فرانس سے نکلتے ہوئے صرف وہاں سے وہ نکل نہیں رہے تھے, وہ تو ماننے کو تیار نہیں تھے. یہ تو World War II ہو گئی ہمارے ساتھ مہربانی ہوگی, برٹش امپائر کی کمر ٹوٹ گئی, پتہ نہیں فرینچ کی کمر کیوں نہیں ٹوٹی تھی, حالانکہ تو فرینچ ہٹلر نے ان کی بھی اڑا دی تھی. نہیں فرانس سیانے ہیں, پوری ورلڈ وار 2 کی آپ ہسٹری پڑھیں گے نا, وہ سرنڈر فورن سرنڈر کر دیا تھا انہوں نے. فرانس سرنڈر کرتا تھا اور اپنے ایسٹس ابراڈ تھے مینٹین کرتا آپ تھا. کو پتہ ہے فرانس میں جب ان کے انفراسٹرکچر ڈیمیج ہونا شروع ہوا تھا ایریل بامبنگ میں, لفٹ وافا کے ایریل بامبنگ کے, تو انہوں نے سرنڈر کر دیا پیرس. انہوں نے کہا نہیں ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا. اور لنڈن نے, چلو پھر میں کہوں گا یو کے کو داد ہے, لنڈن نے بامبنگ لی اور پھر بڑے بھائی کو بلایا اپنے. یہ جنگ جیتی جاتی ہے رشیا کے سر پہ, یہ امریکہ اور رشیا کے سر پہ جیتی جاتی ہے دونوں ورلڈ وار 1. رشیا کے جوان مروا کے اور امریکہ کے ٹینک پھٹوا کے. بس یہی ہے. یہ بیسکلی وہ بڑی فنی ہے. ایک میں امریکن جرنیل کی پڑھا تھا کہ 1 پینزر جو ہے نا جرمن ٹینک از بیٹر دین 3 امریکن ٹینکس, بٹ بائی دا ٹائم اٹس ڈسٹرائڈ 3 آف دیم ویو آلریڈی میڈ 3 مور. وہ تو فورڈ جو اسمبلی لائن سسٹم اسمبلی لائن سٹائل پروڈکشن تھی. اور بائی دا وے امریکہ نے بھی کوئی لبرل اکانومی نہیں فالو کی تھی. جو نیپولین کی ٹوٹل وار پالیسی تھی نا, کہ پورے ٹوٹل وار پالیسیز میں آتا ہوں کہ ٹوٹل وار ڈاکٹرن کا پریٹی مچ بانی ہے نیپولین نے بس یہ فارمولا بنایا تھا کہ اگر ایک ملک کو پوری طرح جنگ, پہلے کیا ہوتا تھا لارڈز ہیں لیڈیز ہیں, انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے, کچھ سرکاری خزانہ ہے, ایک آرمی بنائی گئی ہے, فارمل سیمی فارمل آرمی انفارمل آرمی کی ایک مکسچر بنا کے وہ ایک کیمپین کرے گی, اس کیمپین میں مال آئے گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس نے کہا سارا سال 365 دن جنگ پہ رکھنے کے لیے پورے ملک کی اکانومی کو اٹھا کے وار اکانومی بنا دو, منسلک کر دو. ساری لیڈیز سارے جینٹس باہر آ جائیں, فیکٹریوں کے اندر آ جائیں, ٹینک بنیں گے, توپے بنیں گے, اسلحہ بنے گا. یہ ٹوٹل وار اکانومی اسٹائل نیپولین کی امریکہ نے فالو کی تھی World War II کے اندر. ایک ملک کے لیے بڑی آئیڈیل چیز ہے ویسے. اللہ بھی ڈیبیٹیبل ہے, لیکن نہیں انڈیویجولس کے لیے برا ہے, مگر ایز اے اسٹیٹ اگر اس کو آپ ایک ہول, اگر آپ رسک کے بورڈ کے اوپر دیکھو تو میرے پیادے زیادہ ہیں. میرے پیادے بیسکلی پورے امریکہ میں انہوں نے ساری لیڈیز گھروں سے نکال لی, اور انہوں نے ٹینک کی جو گاڑیوں کی آپ کی یعنی نارمل پروڈکشن بھی ہوتی ہے نا, گاڑیوں کی فیکٹری ہے, کیا وجہ ہے کہ ساری واشنگ مشین, ساری گاڑیوں کی فیکٹریاں, ساری جو آج کی بڑی برانڈز ہیں وہ اس زمانے میں ٹینک اور جہاز اور بم بناتے تھے. ایسی BMW, مرسڈیز, فورڈ, بوئنگ, مٹسوبشی, ایون واشنگ مشین کی جو کمپنی ہے یار میرے نام نہیں ابھی ذہن میں آ رہے ہیں, وار ایکٹ آئی تھنک اسے کہتے ہیں, جس میں آپ ساری اپنی فیکٹریز کو. آج تک امریکہ کے سارے پروڈکٹس میں کارن اور سوئے کیوں ہوتا ہے, کیونکہ وہ وار ایکٹ کے تحت کارن اور سوئے بین کی فصل زیادہ لگاتے تھے, بیکاز وہ آسانی سے اس کی ہائی میکرو کیلری ڈینس فوڈس تیار ہو جاتے تھے جو کہ وار میں سولجرس کے لیے استعمال ہوتے تھے. پوائنٹ بینگ لبرل ورلڈ آرڈر پیدا ہو گیا. اس کے اندر مین کرکس کیا ہے, انڈیویجولزم, ہائپر انڈیویجولزم. یہی ہے نا کہ آپ یو آر ڈیفائنڈ بائی یور کنزمپشنز, کلچرل ہوں, کیپٹل کی کنزمپشنز ہوں, آپ کی اپنی انڈیویجول ایک آئیڈینٹی ہے. خون کھا لیا گوروں نے 50 سال میں, برباد کر دیا پورا معاشرہ. ابھی وہ آئے تھے مائلز وغیرہ, یار وہ نارمل تھے. جو ابھی ایک گورا آیا ہماری انگلش پوڈ کاسٹ پہ, ہیش ٹیگ ہماری ایون انگلش پوڈ کاسٹ جو دیکھا کریں آپ, اس کے ابھی اس کی پوڈ کاسٹ ریلیز بھی ہو گئی. وہ بندہ IVF سے پیدا ہوا ہے. اس کی والدہ 90s کے اندر, اس کی والدہ جب وہ 40s کی تھی اور 90s کے اندر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے بور ہو گئی ہوں میں اپنے کریئر سے, کوئی شوہر نہیں ہے, کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. اس نے IVF ان ویٹرو فرٹیلائزیشن یعنی جو میڈیکل پروسیجر کے ذریعے آپ کے اندر سیمن, وہ جو مجھوں کو نہیں کرتے, لٹرلی جو مجھوں کو کرتے ہیں بائی دا وے, انسیمنیٹ کرتے ہیں, مطلب مجھوں کے لیے بھی وہ حرام ہوتی ہے اسلام میں. پیڈ انسیمنیشن جو ہوتی ہے نا, چاہے وہ جانور کے تھرو ہو چاہے وہ IVF کے تھرو, دونوں حرام ہوتی ہیں. اسلام میں نہیں الاؤڈ بریڈنگ پروفیشنل کرنا. یہاں پہ تو بہت ہوتی ہے. جانی اسلام کو بھی سیریسلی نہیں لیا نا ہماری قوم نے. جانی اب جو مرضی, ہمارا اپنا کلچر ہے, ہمارا کلچر ہے, ثقافت ہے ہماری, ایک بیٹیوں کو دفن کرنے کی زندہ وہ, یا مغلوں کو بیچ دینے کی, یا مغلوں کو رشتوں میں 11ویں بیوی جو ہے نا جناب شہنشاہ جہانگیر اکبر صاحب کی, اس کے لیے وہ قطب مینار. یہ جو جودھا اکبر مووی ہے نا, آدھی قوم کا اس نے پھدو لگایا یار. ویسے میں کہتا ہوں انڈیا کو پھدو لگانے کے لیے نا اچھی سی رومانٹک مووی بناؤ. وہ مغل عظیم لوگ سے کمر توڑ دی بیچاروں کی. وہ اس نے کیا کیا, IVF سے بچہ پیدا کیا مائلز کو, ٹھیک ہے, کوئی باپ نہیں اس کا,
پھر ڈرنکنگ کی پرابلم تھی اس کی ماں کو, پھر وہ اکیلا ہو گیا 16 کی ایج پہ, کہ وہ اسٹیٹ نے انڈیویجول آرڈر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, انڈیویجول لبرٹیز اور فریڈمس کو, تو اسٹیٹ نے انٹروین کر کے اس کی ماں کو فیسلٹی میں ڈال دیا. واحد جو پیرنٹ تھا اس کا, تو واحد پیرنٹ تھا, وہ بچہ اکیلا ہو گیا. وہ 6 مہینے ہوم لیس لائے 18 سال کی عمر پہ, یونیورسٹی جانے سے پہلے. ٹھیک ہے, اس کی پرسنالٹی کی جو مولڈ تھی نا, میں آپ کو پہلی بار جب اس کو مل رہا تھا ڈیبو کے اڈے سے میں نے پک کیا تھا, جب وہ افغانستان سے آیا تھا اور ادھر لاہور کے اڈے پہ آیا تھا, میں نے اس سے جب ہینڈ شیک کرنا, وہ ڈر گیا تھا اور وہ ٹچ فوبک تھا بہت زیادہ, وہ کمفرٹیبل نہیں تھے, کیونکہ ان کے معاشرے کے اندر LGBT والا بڑا مسئلہ ہے, تو وہ گے والا بڑا ایک ایشو ہوتا ہے کہ لوگ ٹچ, حالانکہ ہم ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں, جب بھی لگاتے ہیں, امان سے تھوڑی وہ وائب بھی آتی ہے. یہ ایک ایشو تھا ڈیفینیٹلی. نمبر 2, پھر وہ آیا, اسد نے بھی نوٹ کی, تم نے نوٹ کی ہوگی, سلمان نے نوٹ کی ہوگی, وہ ہائپر انڈیویجولسٹک, لالچی, موقع کو دیکھ کے. اور یہ میں نے جنرلی اکراس دا بورڈ گوروں کے بارے میں آبزرو کیا ہے, کھانا نہیں پوچھتے آپ کو, گھر میں آپ کو اپنے داخل نہیں کرتے, آپ کی چیز کا وہ احترام نہیں کرتے, اس کو موقع مل گیا, آپ نے اس کو فری لانس دے دیا کہ بھائی جو مرضی کرو, انجوائے کرو, یہ گاڑی چلا لو, یہ کھا لو, یہ چیز پہن لو, فری چیزوں کو, کوئی ادب نہیں ہے, کوئی ایک وہ جو کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں نا کہ آداب, سلام, اٹھنا بیٹھنا, کچھ بھی نہیں. دے آر جسٹ, وہ بیچارے تہذیب کے درندے ہیں. اور کانسٹنٹلی بس اپنے آپ کو کسی طریقے سے مارکیٹ کرنا ہے کہ اچھا اب میں سوچ رہا ہوں میں یہ کروں تو یہاں سے مجھے پیسے آ جائیں گے, اور میں یہ والا ڈپلوما کر لوں گا, یہ ڈگری کر لوں گا, کوئی سروس, کوئی ایگزیکٹلی. اب بظاہر, اب میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, جو 1 ملین لوگ ہوتے ہیں نا ایک معاشرے میں, لیٹس سے ایک معاشرہ ہے بلین لوگوں کا, اس میں ملین لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ مائنورٹی لوگ ہوتے ہیں, ان کی IQ, ان کی فزیکل جینیٹکس, ان کی ہیلتھ اسٹیٹس, ان کی سوشل اسٹیٹس ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ بیسٹ آف دی بیسٹ اس معاشرے کا انجوائے کریں. اس میں اصل مسئلہ یہ, اس معاشرے کے جو نیا لبرل کیپٹلسٹ بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے, اس کے ہائیز بہت ہائی ہیں, تو وہ دیکھ کے اتنے پیارے لگتے ہیں ان کی چمک کی, یار واقعی میں اب آئی فون ہے, اب ملینز آف ورلڈ کی لوگوں کی زینت ہے ان کا آئی فون, لیکن یار یہ صرف ملینز, یہ بلینز لوگوں کے پاس نہیں ہے. یعنی 6 بلین مرحوم ہے, 7 بلین مرحوم ہے, وہ 1 بلین کے اندر چند ملین ہے جو انجوائے کرتے ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے نا, ان 1 بلین کے اندر بھی جو ہیو ناٹس ہیں ان کے, انہوں نے اوپو اور ریڈمی اور شاؤمی اور جومی بنائے ہوئے ہیں, لیکن 7 بلین 6 بلین تو اسی طرح ٹاٹوں میں رہتے ہیں, جنگلات میں. سو فار اے ویری کیپیبل فیو یہ معاشرہ بہت اچھا ہے, وہ ہائپر پروڈکٹیو ہوتے ہیں, وہ سوتے نہیں ہیں, 12 گھنٹے کام. وہ اینڈرو ٹیٹ سے بھی اس نے بعد میں ملاقات کی تھی ایک دفعہ, انٹرویو سر بھی اس کا ریکارڈڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن. میں نے پوچھا اینڈرو ٹیٹ کے بارے میں کیسا, کہتے یار وہ جیسی گفتگو بند کرتا نا وہ کام شروع کر دیتا اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر. ان ساروں کے بارے میں مجھے یہی آبزرو ہوا ہے کہ یہ سب ایب نارمل ہے. یعنی اس سے بھی میں نے پوچھا کہ تمہاری شادی کیسے ہوگی, اب اس نے بیسیکلی ڈیٹنگ اور زنا چھوڑ دیا, وہ ریلیجیس سے, وہ کیتھلک ہو گیا ریلیجیس کافی. حالانکہ ان کا معاشرہ تو بالکل ایک جو ان کی یوتھ کا ٹرینڈ ہے نا ساروں کا رائٹ کا, وہ ساروں کا مذہب کی طرف ہے, ساروں کا نیشنلزم کی طرف ہے, انتہائی ریسزم کی طرف, نفرت کرنا امیگرینٹ سے. یہ لوگ تو کہتے ہیں میلٹنگ پاٹ سارے. انہوں نے, مجھے انجینئر صاحب کی بات یاد آتی ہے, مجھے اتنی ہنسی آتی ہے یار. اور میں ایک بار گاندھی صاحب کو ملا تھا, مجھے ان کی بات سے امیلگمیٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے گاندھی صاحب سے ملاقات کا اتفاق ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ گوروں کا معاشرہ اتنا پیس لونگ ہے, وہ پڑوسیوں سے محبت. آئی واز لائک ڈوڈ, ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ انڈر دا سرفیس جو چیز ابل رہی ہے نا, جو پھٹ کے جب آئے گی, یہی گورے ہیں یار جو World War II کے اندر جاپانیوں کو انٹرمنٹ کیمپس میں ڈالا ہوا تھا. 1940s میں یار. ابھی نہیں, ویٹنام وار میں جو ویٹ وہاں پہ آلریڈی رہے تھے ان کو مارتے تھے, کورینز کو مارتے تھے, باہر جا کے یار وہ اسٹیٹ لیول انہوں نے سارے جاپانیوں کو پنجروں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا, یہ ڈیلوژن میں رہتے ہیں. انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ جی باہر جائیں, حالانکہ بات انجینئر صاحب کرتے ہیں صحیح, وہ کہتے ہیں کہ یار مزدوری کی خاطر, وہ بات وہاں تک ٹھیک ہے, جہاں مجبوری ہے ہماری کہ دبئی میں, ملیشیا میں, ٹرکی میں, ایون امریکہ میں, جرمنی میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, جہاں نوکری ملتی ہے آپ کریں, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو اٹیچڈ آئیڈیاز ہے نا کہ ان کا معاشرہ بہت ایکسیپٹنگ ہے. انجینئر صاحب تو اٹیچڈ آئیڈیل کی بھی بات کرتے ہیں پھل کھلا کے, لائک نہیں کرتے ہیں. جو ان کا جمہوریت کی ڈیفینس ہے, ابھی جو امان آپ نے پورا ڈسکرائب کیا نا ورلڈ سسٹم, یہ بیسکلی پتہ کیا ہے کہ جتنے بادشاہ تھے نا یورپ کے, وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا یار بادشاہت تو ختم ہو رہی ہے, لوگ آہستہ آہستہ حقوق مانگ رہے ہیں, کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جہاں بادشاہت بھی بچ جائے اور لوگوں کو چورن بھی بک جائے. پوری دنیا کی جو یہ گلوبلائزڈ
کیا کہتے ہیں سسٹم بنا ہے, اس کے اندر وہی سارے لوگ ہیں جو رول کر رہے ہیں, اور ہاں ہر 100 سال بعد وہ 10 بندوں کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں ہائر اسٹیٹس 100 پہ. سال لالا 100 سال ہوئے ہی نہیں. وہ یار جو یہ لبرل ویسٹ رولز بیسڈ آرڈر ہے ورلڈ وار 2 کے بعد بنتا ہے, آج 2022 میں کھڑے ہیں, 50-60 سال میں ملیا میٹ ہو گئے یار. یہ ایسا ہی ہے. 50-60 سال میں اس کی جو آج مجھے بتائیں کوئی یو این کنٹرول کر سکتی اسرائیل کو؟ نہیں چکر ہی. اور یو این ایران کو نہیں روک سکتی. ایران اگر چاہے ابھی 72 گھنٹے کے اندر 48 گھنٹے کے اندر نیوکلیر ویپنز ڈیولپ کر سکتا ہے. اسرائیل چاہے, اسرائیل کے پاس تو ہے, کر سکتا ہے. میرا بھی یقین ہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں کے پاس وار ہیڈز ہیں اور بنا چکے ہیں. وہ ایرانیوں کے پاس ہوں گے 30-40, اسرائیلیوں کے پاس ہوں گے 100-150. یار سعودی عربیہ کے اندر نہیں, ایون پاکستان کے جو نیوکلیر بامز بنے تھے یو این زندہ تھا نا, سارا ورلڈ آرڈر ایگزسٹ کرتا تھا, انڈیا نے بھی بنا لیے, نارتھ کوریا بھی پہنچ گئے. لیکن آپ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو پھر مطلب طاہر صاحب کہتے ہیں کہ بند کروانے والی بات ہے. پاکستان ایک عظیم ملک ہے. نہیں وہ سیپریٹ چیز ہے, لیکن یو این کے ہوتے ہوئے بند کیسے گیا؟ سر this is the cricket cup, نوٹی this is the world cup, cricket cup, world cup. لیکن آپ جو بار بار ایک ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اکانومسٹ کی طرف, یارس ورفن, کیا نام ہے اس کا؟ یانس وارفاکس. یانس ورفاکس, اچھا بندہ, گریس کا فائنانس منسٹر تھا. اس کا یہ کلیم ہے, یا اس کا ایٹ لیسٹ جو انالیسس ہے کافی اکانومسٹ کا بھی ہے, کہ جو کرنٹ ورلڈ آرڈر تھا اس کو سسٹین صرف یہ چیز کہہ رہی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ڈیٹ ریسائکلنگ کر رہا تھا ان باقی کے ملکوں کے اندر, اور اس کی انڈر پننگ جو تھی وہ تیل تھا اور ڈالر تھا, پیٹرو ڈالر جو ہوتا ہے. وہ چیز اب کیونکہ ہمیں آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہے کہ ختم ہو رہی ہے, یعنی کہ اس طریقے سے نہ وہ اپنی ڈیٹ ریسائکل کر پا رہا ہے امریکہ, نہ اس طریقے سے جو عرب ممالک ہیں ان کو وہ آئل ڈپینڈنسی ہے کہ امریکہ ہم سے خریدے گا. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ یہ جو ہم نے 2-3 اس طرح کے فینومینون دیکھے ہیں کہ نمبر 1 جو یوکرین میں جنگ لگی, نمبر 2 جو یہ ابھی اسرائیل والا واقعہ ہوا ہے, یہ آئی تھنک کافی کلیئرلی سگنل کا آ رہا ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ بالکل اب یعنی کہ اپنی لاسٹ لیگز پہ ہے. میرے خیال میں 7 اکتوبر کو نا آرچ ڈوک فرانس فرڈینینڈ کا قتل ہوا. The spark that lit the fire that blew the kegs of powder. وہ جو آرچ ڈوک فرڈینینڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ اسیسنیٹ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے پھر دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی. جو آپ نے اشارتاً بات کی ہے نا, یہ جو ورلڈ آرڈر کی جو اکنامک ورلڈ آرڈر ہے, اور آپ اکانومسٹ جو ہیں خاص طور پہ لیفٹ پہ, ایون رائٹ کے اندر بھی جو بڑے اکانومسٹ ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں. اس کو پتہ ہے آپ یہ پہلی انڈر پننگس کس نے پبلکلی پروسیٹلائز کی تھی کہ یار یہ ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کا اور ہمارا جو ڈیٹ ہے انٹرنیشنل, اس کی سروسنگ یہ ہنری کسنجر نے کی تھی. واللہ عالم کے بیک ڈورز کے اندر اکانومسٹ اور انٹلیکچوئلس کر رہے, بٹ ہنری کسنجر بڑا اس کا وہ بنا تھا کہ یار یہ امپائرس کی ڈاؤن فال کی سورس ہوتی ہے کہ وہ نیٹ امپورٹر بن جاتے ہیں, وہ ڈیٹ بہت زیادہ اکرو کر لیتے ہیں, آرمیز ان کی بہت اسٹریچ آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو ہنری کسنجر نے اس کو بڑا اسپیر ہیڈ کیا تھا. پھر ایونچولی پھر بریٹن ووڈز ہوا, انہوں نے ڈالر کو الگ کر دیا اس سے گولڈ اسٹینڈرڈ سے, انہوں نے پھر امریکنز نے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی سمبولک بات ہے کہ ابھی 100 سال بعد فائنلی ہنری کسنجر فوت ہوا ہے. اب کچھ دن پہلے مرا ہے, وہ جہنم جائے گا انشاءاللہ, گڑھا بنایا اللہ اس کی قبر کو, اس کی نا فرشتے آ کے اس کی ہڈیاں الگ کریں, بڑا مزہ آئے گا یار. ملینز انسان اس نے مار دیے, ملینز. نہیں ایسا ہی ہے, ملینز. سائیکوپیتھ تھا وہ آدمی. اس کا ایکچولی گولڈ اسٹینڈرڈ سے شفٹ کرانا, اور پھر اس میں رول تھا, ابھی ڈائریکٹ رول نہیں تھا, بٹ ہی واز اے چیئر لیڈر فار دی آئیڈیا کہ وی نیڈ ٹو سالو دا ٹریڈ ڈیفیسٹ پرابلم. امیریکا از دی اونلی امپائر, یہ بڑی فیسٹیننگ بات ہے, یانس وارفاکس بھی یہ کہتا ہے کہ اٹ از دی اونلی امپائر جس نے اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو لیوریج کر لیا دنیا کے خلاف. ٹھیک ہے نا, اپڈیٹ سروسنگ کے تھرو. اب آپ کو اس کا بھی جو آپ اشارتاً بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اس ساتھ ایک اور پیکج ڈیل میں. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا آغاز بھی ہم ٹریس بیک کر سکتے ہیں ٹو اسرائیل والا پورا معاملہ, کہ جو 6 ڈے وار ہوئی تھی اس کے بعد جب یہ سارے عرب ممالک نے اپنا آئل امبارگو لگایا تھا کنگ فیصل نے, کہ امریکہ کو تھوڑا لیوریج کرنے کے لیے.
تو اس کے بعد پہلے فیصل کو قتل کیا انہوں نے. فیصل بٹ اس کی وجہ سے جب اتنے زیادہ انہوں نے ان کے پاس پیسے آ گئے عربیوں کے پاس, اور انہوں نے کہا اچھا اب ہم ان پیسوں کا کیا کریں, اور سبسیکوینٹلی امریکہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یار آپ اس کو امریکہ کی مارکیٹوں میں ریئل اسٹیٹ کی. اچھا اس کے اندر بھی بائی دی وے یانس وارفاکس کی انالیسس ہے بہت فیسنیٹنگ. کہتے ہیں کبھی بھی کوئی گوگل, کوئی ایپل, کوئی مائکروسافٹ, کوئی بھی ٹیکنالوجی بیسڈ کمپنی آف سگنیفیکنس کو نہیں انہوں نے شیئرز بیچے. خود دو چیزیں, ریئل اسٹیٹ نیو یارک کی, لنڈن کی, سٹی آف لنڈن میں اسٹاکس میں آپ ہمارے اسٹاکس لے لیں, پیپسی کے, شیل کے. دے ہیو فار ایگزامپل جو سٹی آف لنڈن ہے اس کی میجورٹی ریئل اسٹیٹ ہولڈنگس جو ہے وہ قطر کی رائل فیملی کی ہیں. اور پناما پیپرز کے اندر جو آیا تھا کہ کیلیفورنیا کے اندر جو پرائم ریئل اسٹیٹ ہے وہ کنگ آف جارڈن کے پاس ہے. کنگ آف جارڈن کدھر ٹھٹے کھوں میں رہتا ہے اور کیلیفورنیا کدھر چیچا وطنی میں ہے. تو وہ سیم سعودیز کا آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی فرینچائزز یہ گولف کی, F1 کی, کھیل کود کے سامان کی. تو وہ جو اٹینشن اکانومی کا حصہ تو وہ ضرور دیتے ہیں, لیکن جو اس کا جو بیس انفراسٹرکچر ہے جو 80s اور 90s میں ڈیولپ ہو گیا تھا آئی ٹی کا, جس کے اندر آپ کے گوگلز ہیں, آپ کے مائکروسافٹس ہیں, آپ کے امیزونز ہیں, آپ کے ایکس ہو گیا, فیس بکس ہو گیا, آپ کے پورے میٹا فیملی ہو گئی. یہ نہیں وہ باہر بھیجتی, یہ امریکہ کی اسٹیٹ کی ملکیت ہے. یہ ہمیں جو مصنوعی طور پہ جو تصور پیش کرتے ہیں نا کہ یہ پرائیویٹ بزنس ہے اور انٹرپرائز اور بڑی محنت, آپ ساروں کے نا کرے نکالیں گے نا, پہلے ان کے ساروں کے ٹھیکے پینٹاگون, CIA, FBI کے نکلتے ہیں یا ڈارپا کے نکلتے ہیں. بڑے ٹھیکے جو نہیں دا فرسٹ بگ بریک ان کا جو ڈارپا, جو ان کا ویپنز ریسرچ کا وہ پروگرام ہے بہت بڑا, اس جو انویسٹمنٹس کرتا ہے امیزون, مائکروسافٹ, گوگل, اسپیس ایکس, جو نکالتے ہو جب کوئی نکالتے ہو وہ کوئی نہ کوئی سرویلنس یا اٹینشن یا اس طرح کی ٹیکنالوجی کے لیے وہ انہوں نے گرانٹ اور فنڈ دیے ہوتے ہیں. اور یہ بیسکلی جو بلیک راک ہے, جو وین گارڈ ہے, جو اسٹیٹ اسٹریٹ ہے, جو یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو سو کالڈ 80% دنیا کا کیپٹل کنٹرول کرتی ہیں, وہ 80% کیپٹل اصلی میں اس گلوبل کلاس کا ہے. جو نیو ورلڈ آرڈر والی کلاس ہے نا, وہ جو امریکہ میں بھی بیٹھی ہے, سوئٹزرلینڈ میں بھی بیٹھی ہے, ٹیل اویو میں بھی بیٹھتی ہے, ولا عالم اسلام آباد میں بھی بیٹھتی ہو, پوری دنیا میں یہ ہیں. اور یہ 10 ملین لوگ ہیں, اور ان کے میں بھی کروڑ یہ لوگ ہوں گے میرے خیال میں, زیادہ ہوں گے, نہیں کروڑ کے لوگ ہوں گے, زیادہ ہیں, اور 10 نہیں کروڑ یہ خود ہیں, اور 10 کروڑ ان کے سہولت کار ہیں. سہولت کاروں میں ہم بھی شامل ہیں. کروڑ سے زیادہ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اوور 90s اور ارلی 2000 نا ہر نیشن اسٹیٹ میں اپنی جو سیٹلائٹس بنائی تھیں. چپڑاسی پین کافی پال لیا انہوں نے. چپڑاسی پین لائک فار ایگزامپل نواز شریف کا جو پورا بزنس ماڈل ہے, جہانگیر ترین کا جو بزنس ماڈل ہے, جس طرح فائنینشیل ریسورس یہاں سے نکل کے انویسٹ ہوتا ہے فورن ریئل اسٹیٹ کے اندر, پیٹرن تو وہی ہے, صحیح ہے. تو اس طرح انہوں نے اپنے چھوٹے بہت سارے برج بنائے ہیں. وہ تو قطری شہزادے نے وہ نہیں گفٹ کیے تھے پاپا, آؤٹ آف لو فار پاپا. نہیں, وہ تو انہوں نے مان لیا تھا کہ ان کے مریم کے جو نانا تھے بہت امیر تھے, بہت ماشاء اللہ, لیکن ان کے والد نے کہا تھا نانا امیر نہیں تھے. نہیں, ان کے والد نے شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہمیں غریب باپ کہ وہ امیر نہیں تھے. بیسکلی نا ہماری جو سوسائٹی ہے نا, جو یہ آپ نے جو ٹرم استعمال کیا نا, وہ جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیوٹل, وہ ہے کلیکٹیو ایمنیشیا. ہمارے انٹلیکچوئلس کو بھی کلیکٹیو ایمنیشیا ہے کہ یہ کلچرل وار ہے. اچھا, ویسے آپ نے نا بہت وہ جس انجینئر نہیں کہتا 1 ٹن حسن زن دے دیا ہے. نہیں, میں اگری نہیں کرتا. نہیں, آئی تھنک جسٹ لیٹ می فلیش اٹ آؤٹ. ایک یونیورسٹی ہے پاکستان کے اندر جو سوشل اسٹڈیز کی ہے, ٹھیک ہے, وہ کنٹینیوسلی چرن آؤٹ کرتی ہے ریسرچرز آپ کے لیے, اس کو فنڈ کرتی ہے بگ بزنس. وہ اس کے ریڈیو شو پہ کہتی ہے کہ XYZ چیزوں کی بات نہیں کر سکتی. جب آپ اکیڈیمیا کو فنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو تھاٹ ہوتی ہے اس کو آپ ایک ڈائریکشن میں بھیج رہے ہوتے ہیں. ابھی ہارورڈ کی ڈین نے ریزائن کر دی ہے, جی ٹھیک ہے, جو اس نے اس پہ فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے اسرائیل کا بیسکلی جھنڈا لہرانے سے اس نے ریفیوز کیا تھا, جس کے اوپر اس پہ پریشر آیا تھا. پوری کی پوری اکیڈیمیا کریٹ کی گئی ہے. اکیڈیمیا اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی تھی 60-70 سال پہلے. 100 سال پہلے جو اکیڈیمیا ایگزسٹ کرتی تھی وہ بیسکلی انوائرمنٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی, وہ معاشرے کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی, اور اس کے ریئیکشن میں آئیڈیاز بن رہے ہوتے تھے. یہ معاشرے سے الگ اوپر انہوں نے بیسکلی انہوں نے ایک سپر کلاس بنائی, جس کے اندر انہوں نے بیسکلی ایک تھنک ٹینک بنایا, انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. یہ آپ کے بڑے راکر فیلر وغیرہ وینڈربلٹ سب نے فنڈ کرتے ہیں. انہوں نے تھنک ٹینک بنایا. اب تھنک ٹینک کے اندر یہ آئیڈیا ڈالتے ہیں,
100 لوگوں کے سائن کراتے ہیں اور اس پہ پھر کام کرواتے ہیں. جو بیس آئیڈیا ہوتا ہے وہ انہیں سے آ رہا ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل اتنے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں اور انتہائی لبرل ہیں, کبھی بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں 80% آف اونرشپ آف میڈیا ایجنسیز بائی ون کمپنی کے اوپر ڈیٹیل پیپرز کیوں نہیں بنائے؟ نہیں, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. وہ میں ایک بھیڑیا صاحب ہیں, ٹویٹر پہ ہوتے ہیں میرے, ان سے سلام دعا, کافی گپ شپ ہے. وہ اپنا نام ڈگیر استعمال کرتے ہیں, میں نے اشارے میں بتا دیا وہ کون ہے. وہ پاکستانی ڈسینٹ کے ہیں. وہ بہت زیادہ نا ان کی تعلیمی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لبرل آرٹس کی ہی ہے, اینتھروپولوجی وغیرہ کی ہے. تو وہ ریسنٹلی ایک کتاب کا ریویو لکھا تھا انہوں نے, ایک پاکستانی ایک کوئی آتھر ہے, میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لبرل آرڈر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک سیلف سرونگ بیسٹ ہے, اور اس کے اندر سے ہمارا جو ایکیڈیمک ہے, کیونکہ وہ اس کی مشین کے تھرو پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک لبرل آرٹس یونیورسٹی سے پڑھ کے بندہ آیا ہے, PhD ہے, پولیٹیکل سائنس میں ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے, اکنامکس میں, وٹ ایور فیلڈ کو وہ چوز کرتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ اپنے ٹیمپورل اور اسپیشل جو لمٹس ہیں جو انہوں نے کریٹ کیے ہیں اس کے بیونڈ وہ سوچ ہی نہیں پاتے. یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کلیکٹیو ایمنیزیا ان لوگوں کے لیے کم از کم اپلیکیبل ہے کہ وہ اکیڈیمکس فائنینشلی انٹلیکچولی باؤنڈ ہوتے ہیں ان آئیڈیاز کے اندر, کہ وہ اس سے باہر ہٹ کے جب تک آپ لبرل پیراڈائم سے اپنے ذہن کو نکالیں گے نہیں تو آپ اس کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں. یعنی مثال طور پہ کافی کامن, پھر سے انجینئر صاحب کی بات آ گئی, حالانکہ وہ ایک انٹلیکچوئل اکیڈیمک نہیں ہے, وہ ایک مطلب اور نہ ہی لبرل اکیڈیمک ہے. اگر اکیڈیمک ہوئے بھی ہیں تو وہ لبرل اکیڈیمک پبلک اسپیکر ہیں, لیکن وہ اس طرح کہتے ہیں نا کہ یار پیسے کمانے چاہیے ہمیں, اور ہمیں ریسورسز اکرو کرنے. یہ ڈیسپریٹ پیچ ورک اٹیمپٹس ہیں کہ آپ اس لبرل آرڈر کے اندر کیسے سروائیو کر سکتے ہو. در حقیقت اصل میں اسلام کے 2 بلین لوگوں کا اور ان کے فیو ملین جو انٹلیکچوئلز علماء وغیرہ, ان کا کام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو فزیکلی کیسے ایکسٹریکیٹ کر سکتے ہیں لبرل آرڈر سے. کیا آپ میٹرکس کو اسکیپ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ایسینشلی اس میں بائی دی وے جو ٹیمپررلی بات کرتے ہیں نا, یہ جو اینڈو ٹائپ بندے ہوتے ہیں کہ پیسوں سے آپ میٹرکس کو نہیں اسکیپ کر سکتے, اٹھا کے جیل میں ڈال دیں اس کو, آپ اور انٹرینچ ہو جاتے آپ. اور اصل سے میٹرکس میں اسکیپ کرنے کا طریقہ گریڈ سے اترنے کا کہ جنگلی ہو جاؤ. یعنی ایک بندہ جو جنگل میں رہتا ہے جا کے کیبن بنا کے اکیلا معاشرے سے, اور وہ میل بامز بھیجتا ہے, لیٹر بامز بھیجتا ہے. چلو ایک ایز این انڈیویجول تو میں نے مان دیا کہ دس از دا وے ٹو گو آف دا گریڈ, بٹ ایز اے کلیکٹیو, نہیں میں مذاق کر رہا تھا, آئی ایم سوری, آئی شوڈنٹ ہیو. ایز اے کولیکٹیو دیکھیں ٹیمپرری سولوشن ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے پیسے اکٹھے کر لینے اور ہم پیسوں کو ڈالرز میں رکھیں گے اور ہم باہر کی ٹریڈ میں ہم بٹ کوائن میں رکھ لیں گے, اور میں پتہ کیا کروں گا, میں فری لانسنگ بھی کروں گا اور میں فارن کانٹریکٹس بھی پڑھوں گا, تو وہ ایکسچینج ریٹ میں زیادہ ڈالر روپی پیسے. یہ سب پیچ ورک سولوشنز ہیں, بذات اپنی فیملی کے لیے اور اپنی ذات کے لیے آپ کر سکتے ہو. من حیثل قوم ہم جب رنڈی رونا کرتے ہیں انڈیا کے اندر پے ٹی ایم آ گیا, یار یہ وہی پھر وہی لبرل انفلوئنسرز آ رہے ہمارے پوڈ کاسٹ پہ, یار وہاں پہ ریڈی کے اوپر جیسے پے پیل کا معاہدہ ہو گیا پاکستان میں 1902 سے سن رہا ہوں. نہیں ابھی 2 دن پہلے ہوا ہے. ویسے انٹرم گورنمنٹ ہے تو ممکن ہے, ٹھیک ہے نا, مودی سر وہ ان کے گول گپے والا وہاں پہ نا وہ QR کوڈ اسکین کرتے ہیں, تو وہ یار گول گپے والے سے بھی ٹیکس لوگے اب. بات تو یہی ہے نا اصل میں, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ جتنا پیسہ ان میکنزمز میں لاتے ہو اتنا ہی زیادہ آپ کی قوم ہے ہماری. یہ نہیں تو کیا سوری کھسی ہو چکے ہیں, خسیس ہو چکی ہے یار, لٹرلی لگتا ہے بالز کاٹ کے نا کسی نے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ لو بیٹا, لیکن QR کوڈ اسکین ملے گا تمہیں. او وہاں پٹ رہے ہیں اکیڈیمکس, وہاں جو وہ نندنا شیوا جو ہے وہ لیڈی جو ہیں وہ پٹ رہی ہے کہ یار پورے ملک کو آپ نے ڈیجیٹل کرنسی پہ لے آئے ہو, پورے ملک کا یہ کیا غلامی ہے, یہ کوئی بندہ چوں کر سکتا ہے؟ چائنا میں کوئی چوں کر سکتا ہے؟ انڈیا میں جو چوں کر رہا ہے آج کل اندر جا رہا ہے سر. ہر پولیٹیکل پارٹی سوائے بھاجپا پہ کیس بنے ہوتے ہیں, سب پہ فائنینس کے کیس بناتے ہیں, سارے اخباروں پہ, نیوز لانڈری پہ, اور پتہ نہیں کون سے اخبار میں نے دیکھے انڈیا کے اندر, ان ساروں پہ کیس کیا BBC پہ ریڈ ہو گیا تھا, فائنینشیل کیس بناتے ہیں. یار یہ تو پرانا شیوا ہے حکومتوں کا اور اسٹیبلشمنٹوں کا. اچھا اس میں ویسے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مجھے یاد ہے ہم نے کچھ
عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی, ایک چھوٹی سی شارٹ تھی, شاید تجھے یاد ہو, جس میں تو کہتا ہے کہ فری لانسنگ جو ہے وہ گوں ہوتی ہے. انفیکٹ ابھی وہ چلا دیتے ہیں. بھائی معذرت کے ساتھ جو فری لانس اور اسٹارٹ اپ کلچر یہ سب گوں ہے بھائی, یہ سب گوں ہے, یہ کیپٹلسٹ گوں ہے جس کے اندر تم اپنا منہ ڈال رہے ہو. اس کی اسمیل تو تمہیں نہیں آ رہی, تمہاری ناک بند ہے, تم منہ نہیں ڈالو گے گوں میں, تب جا کے پتہ لگے گا کہ یہ گوں ہے سارا کچھ. فری لانس امپلائمنٹ از بیسکلی انفیئر امپلائمنٹ. آپ نے اس بندے کو کوئی امپلائمنٹ بینیفٹس نہیں دینے ہائرنگ فائرنگ کے وقت. آپ اس کو لوور ویج پرووائڈ کر سکتے ہو کہ وہ ورائٹی آف کام کرے گا. یہ تھرڈ ورلڈ ایکسپلوٹیشن ہے, یہ تھرڈ ورلڈ کے اندر ایکسپلوٹیشن ہے. پر جو لوگ بہت زیادہ پیسے اس پہ کما رہے ہیں وہ خوش نہیں ہوں گے. دیکھو گوں کے فائدے نہیں ہیں, کیا گوں فصل میں نہیں پھیلائی جاتی, کیا پھل نہیں نکلتا اس سے, تو یہ قطن نہیں میں نے کہا کچھ بینیفٹس نہیں نکلتے. اگر میں لوپ بیک کرتا ہوں ریلیجس تھنکنگ کو, بس میری لائف کو بہت انفارم کیا اس نے. قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے, یہ جوئے میں اور شراب میں یقیناً کچھ بڑے فائدے ہیں. فریمنگ دیکھ اللہ کی یار, اللہ تو حالانکہ بادشاہ ہے, کیسے بات کرتا ہے قرآن کے اندر, یقیناً بہت فائدے ہیں, لیکن اس میں نقصان کا پلڑا بھاری ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں, کوئی چیز بے معنی بے مقصد تو ہوتی نہیں ہے, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کا نیٹ افیکٹ تو نقصان ہے. تو تھرڈ ورلڈ ایکسپلوٹیشن ہے. نیٹ افیکٹ آپ کی کرنسی بھی تو دیکھیں نا, ایسی ایکسپورٹس کر کے اپنی برین ڈرین کے اوپر نیٹ افیکٹ دیکھیں. مثال آپ کو میں پینڈو دیتا ہوں, اس سال آٹا افغانستان نے نہیں خریدا نا, ہمارے سے یوکرین سے ڈیل کر لی نا رشیا سے, انہوں نے آٹا سستا ہوگا اس سال یہاں, تو ہمیں کھانے کو ملے گا نا. تو یہ ٹیکنیکل لیبر مجھے یاد اگر ملے, ہم یہاں کچھ پیاری چیزیں بنائیں, اینیمیشنز بنائیں, کارٹونز بنائیں بچوں کے, کمپیوٹر پروگرامز بنائیں, تو یہ کچھ باتیں گٹمٹ کنفیوزڈ. آئی مائی سیلف ایم ناٹ کلیئر آن دیز ایشوز. میں یہ نہیں کرتا کہ یہی حق ہے اے بی اور سی, اس قسم کی کانفیڈنس سے میرے خیال میں اگر بات کرتا ہے تو ان انفارمڈ ہے یا ال انفارمڈ ہے, بٹ اوور آل میں اس کو گوں کہوں گا. اور اس ویڈیو کے اوپر بیسکلی جو پوائنٹ آپ میک کر رہے تھے وہ اس کے فری لانسنگ کس طریقے سے ایز اے ہول ایک بڑے لیول پہ ایکسپلوٹیٹیو ہے آپ کے ملک کے لیے, آپ کی سوسائٹی کے لیے, کیونکہ وہ بیسکلی چیپ لیبر جو ہیں وہ خرید رہے ہیں, یا آئی تھنک اکنامک انفیئرنیس یا انفیئرنیس پرنسپل جسے کہتے ہیں. اس کے اوپر ہمیں بہت بیک لیش آیا. ٹھیک ہے, ایک تو بیکاز ماشاء اللہ سے آپ کا جو کہنے کا انداز تھا وہ بھی 5 دفعہ آپ نے گوں جب کہا, اس کے بعد ایک فری لانسر اٹھا اس نے کہا یار یہ نہیں, ایسے نہیں ہوتا یار, میں 14 نہیں ہوں, I will do freelancing. نہیں بٹ تو کرنا. وہ ایڈٹ بھی فری لانسر نے کیا, وہ ایڈ بھی ایک فری لانسر نے کیا تھا جو فل ٹائم امپلائڈ تھا ہمارے لیے, بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. Shout out to Ali. دا ریزن آئی کین انڈرسٹینڈ وہ چیز لوگوں کو بری کیوں لگی, کیونکہ ایک بندہ جو ایک انڈیویجول لیول پہ اسٹرگل کر رہا ہے, اسے پیسے نہیں مل رہے, اور ایک دم سے اس کو باہر سے ڈالر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی لائف تو ایک دم سے چینج ہوگی, تو وہ تو اس چیز کو بڑے ہائی ریگارڈ میں ہولڈ کرتا ہے. سملرلی انجینئر صاحب ہیں, ان کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی وہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو جابس باہر لے لینی چاہیے ہم. نہیں, جس طرح بوائیکاٹ کے اوپر انہوں نے جو ہماری ہی پوڈ کاسٹ پہ بات کی تھی کہ اگر یہ بند ہو گئیں کمپنیز تو یہ پیسے کون دے گا, یہ جابس کون کریٹ کرے گا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئی تھنک آتی ہیں فرام ایک بہت یعنی کہ شارٹ ٹرم اور ایک انڈیویجول لیول پہ آپ اگر چیز کو دیکھ رہے ہو کہ یار اچھا ابھی اس کا امیجیٹ نقصان ہوگا. جیسے کہ مزمل کہتا ہے کہ انڈیویجولیٹی کو فالو کرنا چاہیے ہمیں. ایکچولی جو پہلے 20 منٹ ڈسکشن ہوئی ہے ساری, وہ اس کا نچوڑ ہے کہ جب آپ کی انڈوکٹرینیشن ہی اس سسٹم کے تحت ہوئی ہوئی ہیں جہاں منی میٹر کرتا ہے, انڈیویجول آئیڈیل میٹر کرتا ہے, تو انجینئر صاحب بھی جس انجینئرنگ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں تو وہاں بھی انڈوکٹرینیشن وہی تھی. جو معاشرہ ہے اٹس ناٹ یو آپ ریڈی والا بھی جو پے ٹی ایم, ریڈی والے نے کیوں اگری کیا کہ میں پے ٹی ایم پہ آؤں, ناٹ کہ وہ کسی گلوبل کنسپریسی کا حصہ بننا چاہتا ہے, اٹس بیکاز ایز آف ایکسیس تھا. He doesn't have to carry money anymore, people can't defraud him, blah 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 blah. So I mean what I mean to say is کہ the issue is کہ اچھا ہم اب بیٹھ کے ہم پوڈ کاسٹ کے اوپر یہ چیز ڈسکس تو کر سکتے ہیں کہ گلوبل آئیڈیلز اور ایز اے سویلائزیشن ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایز اے سوسائٹی آگے بڑھنا ہے. یہ چیز بڑی مشکل ہے جب ایک انڈیویجول لیول کے اوپر ایک بندے کے ڈے ٹو ڈے اسٹرگلز ہیں جس کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے, اور اس کو وہ ریٹ ریس کے اندر پھنسا ہوا ہے, اور اس سے آگے اس کو نظر نہیں آ رہا. تو یعنی کہ اگر ہم یہ تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو فار ایگزامپل کہ ہمیں ایک سویلائزیشنل لیول پہ سوچنا چاہیے, تو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یعنی کہ کس طرح کی دکھتی ہے؟ یار پہلے تو میں خود ایڈمٹ کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم بالا تر ہیں سے, ہم بھی کانسٹنٹلی اس ریٹ ریس کے اندر, آپ ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم لٹرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے سے بھی ترلا کر کے پیسے لیں گے, اور ہم کمپنی کو بھی کہیں گے کہ یہ ہے شربت فلانی کمپنی کا, ہم پاپا آپ دے دو پیسے. لائک نوبڈی, دیکھو جو مٹیریل کنڈیشنز ہیں کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ کوئی ڈائریکٹلی اسکیپیبل ہیں. وہ تو یہی ہے کہ آپ انڈیویجولی چلے جائیں, آپ ویرانے میں رہیں جا کے, یونیبامبر بن جائیں, آپ ٹیڈ کزنسکی بن جائیں اور آپ جا کے جنگلات میں جا کے رہیں. یونیبامبر بائی دی وے ایک جواد احمد صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ
ہیومن مٹیریل جو ہے نا. Oh God, یار ڈوڈ جواد احمد اتنے ان ریکگنائزڈ جیم درد قوم کا لے کے وہ بیچارے نا. whether or not I agree with what like جو انہوں نے conclusions draw کی ہیں, جو ان کا فلسفہ ہے اس سے اختلاف ہے, لیکن بندہ جینوئن ہے. بندے کا درد برو, it's real. like what has جواد احمد done, he is essentially وہ رہبان بن چکے ہیں. he is وہ ایک asceticism میں he has separated himself from society, social norms. وہ گانے نہیں گا پا رہے, وہ بڑے اسٹوڈیوز میں نہیں جا پا رہے, وہ شادیوں پہ ایونٹس نہیں, کانسرٹس نہیں کر رہے بڑے. there will be some element of individual harm. یعنی ان دا ایکسچینج کہ آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو, کچھ آپ سوسائٹل سویلائزیشنل لیول چینج دیکھنا چاہتے ہو, کہیں تو ٹریڈ آف ہوگا. کیونکہ اس پیراڈائم میں ایگزسٹ کرتے ہوئے مجھے لٹرلی امپاسبل لگتا ہے یار. ایکچولی جو جادوگری ہے نا حکومت, اصل جادوگری کیا ہے؟ مولانا اسحاق تھے فیصل آبادی, مولانا اسحاق مدنی ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ. وہ یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز وغیرہ بھی ہیں, وہ بڑی پیاری بات, وہ پنجابی میں لیکچرز دیا کرتے تھے اکثر. وہ کہتے تھے اصل جادوگری جو ہے نا وہ کوئی یہ ٹونے اور تعویذ, اصل جادوگری حکومت ہے. حکومت کا نظام چلانا یار, یہ جو گلوبل آرڈر گوروں نے بنایا یہ مذاق نہیں ہے, یہ بہت طاقتور چیز ہے. یہ انڈیویجول لیول میں بندے کو جکڑ لیتا ہے. آپ اپنے اسد کی ماشاء اللہ بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے, آپ ان کی کنزمپشن ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ کی جو بھی ایکسپریشن آف لو ہوگا ان کے ساتھ مثال طور پہ وہ کسی کموڈٹی کی شکل میں ہوگا. یعنی کوئی باربی کوئی, اور وہ ایک برانڈیڈ کموڈٹی ہوگی. جو ہم شروع میں بات کرتے کہ میں نے انڈیا والی جو ورڈ استعمال کیا تھا وہ برانڈنگ کا تھا. لائک یار کیپٹلزم ڈسکسٹنگ ہے. اٹ از, آپ جو بھی چیز لائنائز کرو گے آپ حیران نہ ہونا. اگلی بار نا تیری برتھ ڈے پہ میں تجھے ہینڈ میڈ کارڈ دوں گا. نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دیکھو نہیں وہ کیش لیتا ہے, ہی ٹیکس کیش. کیش ول بی پریفریبل. نہیں, کیا معاشرہ پیسے سے پہلے موٹیویٹ نہیں تھا پروڈکٹیوٹی کرنے میں, خوبصورتی پیدا کرنے میں, بیوٹی اصل میں کیا آئیڈیا ہے؟ یہ کب تھا, کب تھا پری کیپٹلزم, کس ٹائم میں؟ لائک ٹائم ڈیفائن کرو. پری انڈسٹریل ریولوشن بیسکلی, جب کنگڈمس تھی. ہاں, تو موسٹ گریٹ آرکیٹیکچر کون بنواتا تھا؟ کنگس. وہ کیوں بنواتے تھے؟ خوبصورتی اپنے لیے نا, اپنے لیے. ہاں, اور وہ کس طرح بنواتے تھے؟ سلیوری کے تھرو. نہیں آواز سمجھ نہیں آپ تو سمجھ رہا, اسٹیک اور کیرٹ ہے نا, تو بات سمجھا نہیں, اسٹیک اور کیرٹ کی شکل چینج ہوگی آج کے ڈے اینڈ ایج میں. نہیں بات سمجھا نہیں میری. میں تیری بات سمجھ گیا. جو نظام ہے نا یہ اتنے انڈیویجول. سو فار ایگزامپل آپ کوئی بھی لیجر ٹائم پرسوٹس نہیں پرسو کرتے. گورے آر ایبل ٹو ڈو دیم ناٹ بیکاز ان کی سپیریئر ویلیوز ہیں بٹ بیکاز وہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہر چیز میں گورے, ناٹ آل گورے. اب سگنیفیکنٹ میس آف دیم جو ایٹ لیسٹ ہمیں دکھتا ہے. آئی ایگری ود یو, ان کی بھی ایک انڈر کلاس ہے, وہ مائنورٹی, لیکن آپ کو بظاہر دکھتے ہیں. تھوپے جاتے ہیں. نیومیرکلی وہ ہمارے سے زیادہ ہے, میگنیٹیوڈ میں بھی زیادہ ہے. وہ اس بیکاز یار ایکسچینج ریٹ میں ان کو چند ڈالروں میں سارا کچھ مل جاتا ہے, کپڑے, کھانے کی چیزیں. یہ جو چیز آپ 5 لاکھ کی لیتے ہو آئی فون وغیرہ, وہ ان کو پیکج میں مل جاتا ہے ان کے پاس. وہ دے ڈونٹ ہیو ٹو پے فار اٹ. وہ ان کی وہ سم کے پیکج ہوتے ہیں, انسٹالمنٹس وغیرہ پہ ان کو مل جاتا ہے. تو دے ہیو مارگیجز. وہ لذتیں ان سے بھی اب چھن رہی ہیں. بائی دا وے جو مزے انہوں نے, عیاشیاں انہوں نے کی ہیں, وہ ان سے بھی چھن رہی ہیں. سو وہی بات ہے کہ یہ معاشرہ ایک ہائپر پروڈکٹیو, ہائپر جو گریڈی یا ہائپر اگریسو انڈیویجولز ہیں جو فیو ہیں چند لاکھ میں, وہ انہیں کے لیے یہ معاشرہ ہے. اور پھر اس کے اندر کیومولیٹیو افیکٹ بھی آتا ہے کہ آپ انہیریٹ کر رہے ہو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ویلتھ یا ایک سرٹن اماؤنٹ آف کیپٹل ایکسیس, تو آپ آٹومیٹکلی یعنی سمپلی بائی ورچو آف. ابھی ہماری ایک کولیگ ہیں جو اب گورے کے لیے کام کرتی ہیں, پہلے ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں, یہ فری لانس کے چکر میں اب گورے کے لیے وہ کام کرتی ہیں. ان سے جب آپ پوچھتے ہو گورے کے بارے میں, کہتی ہے یار لٹرلی ان کو کوئی کام نہیں آتا. اس کا بزنس $multi-million بزنس بن چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ویئر ہی از ایبل ٹو افورڈ لاکھوں کی سیلریاں. اس نے انڈیا میں بھی ہائر کیا ہوا ہے لوگوں کو, پاکستان میں ہمارے بندوں کو بھی ہائر کیا ہوا ہے, افریقنس کو بھی کیا ہوا ہے. وہ یہی اب وہ چیپ لیبر ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اس کی کاسٹ لو ہو جا رہی ہے, اس کا مارجن بڑھا جا رہا ہے. سمپلی ورچو کیا ہے, وہ گورا ہے, یعنی وہ جیوگرافکلی صحیح جگہ میں پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. سو اس کو ہمارے لیے اسکیپ کرنا تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہوئے بڑا مشکل ہے. جو لیڈنگ لائٹس تھیں ہمارے ممالک کے اندر, جن کے پاس کچھ کیپٹل ریسورسز تھیں, UAE, سعودی عربیہ, ٹرکی, وہ اور ڈائریکشن میں نکل رہی ہیں. ان کے اندر وہ فلسافیکل ڈرائیو نہیں پیدا ہو رہی. ابھی ہمارے معاشرے میں بھی فار ایگزامپل پستیوں کی مطلب بالکل ہم زمین سے چت بھی ہوئے ہیں, اس کے باوجود ہمارے میں یہ تھنکنگ نہیں پیدا ہوئی کہ یار ہم نے اوور آل اپنے آپ کو کیسے ایکسٹریکیٹ کرنا ہے. ایسے انڈیویجول کنڈیشنز کے بارے میں تو 100 لوگ دبئی بھی تو جاتے ہیں نا, مزدوری کرنے لوگ جاتے ہی ہیں نا, ٹرکی وغیرہ, امریکہ جو بھی.
پورے کولیکٹیو سینس میں معاشرے کے بارے میں یہ بات نہیں. یہاں پہ نا ویسٹ کا ٹریپ بڑا اچھا نظر آتا ہے ورلڈ آرڈر کا. جس فلسافیکل باڈی نے فلاسفی بنا کے عوام میں چینج لانی تھی وہ آلریڈی انہی کی کریٹڈ ہے. یو مین ایکیڈیمیا؟ ایگزیکٹلی. تو بیسکلی کسی معاشرے میں کوئی بھی گریٹ چینج آنا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اس زمانے کے جو تھاٹ جنریٹرز ہوتے ہیں یا پھر نیو آئیڈیا جنریٹر انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اگر ایکیڈیمیا پوری دنیا کی پری اونڈ ہے بائی سمون جس نے اپنا ہی آئیڈیا پروپیگیٹ کرنا ہے تو آپ میجر چینج لا نہیں سکتے. تو فار ایگزامپل یہ جو اوپینین ہے ہمارا یہ مائنورٹی تھاٹ اوپینین ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں, چاہے وہ ریلیجس طبقے کے ہوں چاہے وہ لبرل طبقے کے ہوں. مثلا جہاں پہ ایک انجینئر صاحب ہیں وہاں پہ مزمل شاہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو ایک سیم تھاٹ کے بانی ہیں کچھ سینسز میں. ہمارا جو سوری بانی نہیں حامی, ہمارا جو یہ تھاٹ پروسیس یہ نیریٹیو ہے یہ سے ہٹ کے کیوں ہے یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے میں ایک فائنینشیل فریڈم ایگزسٹ کرتی تھی. ہم ایک اسٹیپ بیک لے کے سوچ سکتے تھے جو پچھلے ہم سال سے کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کاروبار نہیں کیا, ہم نے کوئی پیسے نہیں کمائے, لیکن ایک سال سے بس ہم سوچ رہے ہیں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے. اور یہ کنٹینیوس ڈسکشنز کر کے, اور میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ 356 ویڈیوز ہیں ہماری لگی ہوئی. یہ اس کے اندر شارٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں. نہیں اگر آپ دونوں چیزوں کو کمپیئر کرو نا بائی دا وے آئی تھنک کووڈ اس کے بعد جو پاکستان میں ماشاء اللہ سے کارنامے نہیں تو ہمارے پرسنل جرنی کی بات کر رہے ہیں. اچھا سو لائک آئی تھنک کانسٹنٹلی آئی تھنک کووڈ ہم نے غلط کہہ دیا. امان کے اے لیولس کے پیپر صحیح ہے. نہیں بذات اگر بات کریں تو میں پہلی بار جب میں 9th گریڈ میں تھا M2 میں تھا تو لائک مجھے تھوڑا سا نا آہستہ آہستہ میرا دماغ کریک کرنا شروع ہو گیا. میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں نے نرس کو چپیٹ ماری تھی. 9th گریڈ میں میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا کہ لائک میں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہوں ٹو دس واقعہ. یا ہم ساتھ تھے یا تو لائک میرے لیے پتہ ہے انیشل جو میں پوائنٹ آف شاک ہمیشہ بتاتا ہوں لوگوں کو, پتہ نہیں میرے پوڈ کاسٹ میں کبھی ڈسکس نہیں کیا. آئی تھنک امان بچپن میں سوسائٹی کو بڑا ہیٹ کرتا تھا اور کانسٹنٹلی بچپن میں وی لیو ان اے سوسائٹی. I was that guy, we live in a society. بٹ نہیں مجھے پہلی چیز جو بہت ٹریگر کی تھی نا بچپن میں وہ یہ تھی کہ یار ہم مسلمان ہیں, اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں, یعنی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں 21st سینچری میں وہ پوسٹ 9/11 ٹائپ جو ایک وائب تھی. ساری ٹیچرز اذان کے ٹائم کیوں دوپٹہ سر پہ لیتی ہیں. So and then the other thing was the fact کہ ہمارے بڑوں نے ملٹری یا بیوروکریٹک یا سول سروس کی تھی گوروں کی غلامی کے اندر. یعنی دا پوائنٹ جب کلونیل پاور جابر سے آپ کی ریگولر گورنمنٹ میں شفٹ کرتا ہے کہ او یو نو اٹس دا برٹش امپائر, یہ تو ہماری حکومت ہے, یو نو واٹ آئی مین. وہ بات میرے لیے بہت انسفریبل بات تھی, مجھے بہت کھاتی تھی کہ یار لڑتے کیوں نہیں رہے بس کانسٹنٹلی ایک اسٹیٹ آف کانفلکٹ میں کیوں نہیں. اگین obviously as you grow older you realize کہ ہیومن بینگ جس طرح نہیں ہوتے ہیں, وہ کانسٹنٹلی That's not true. ہیومن بینگز ہوتے ہیں, ہم نہیں ہیں ایک کانسٹنٹلی ایک اسٹیٹ آف کانفلکٹ میں. بٹ دین آئی وڈ گرو اپ اینڈ سی تھنگس لائک افغانستان, لائک عراق, کہ وہ کانسٹنٹلی فلسطین, کہ وہ کانسٹنٹلی اسٹیٹ آف کانفلکٹ میں رہتے ہیں. اگین آرگیومنٹس ہیں کہ جیوگرافیکل کلچرل ریزنز ہیں وائی دے آر ایبل ٹو سسٹین ایک ریبیلین اگینسٹ دیئر ماسٹرز جنہوں نے ان کو انویڈ کیا ہوا ہے جو بھی, اور یہاں وہ جیوگرافیکل ماحول نہیں ہے, یہاں وہ کلچرل ویلیوز نہیں ہے, بلا بلا بلا. بٹ یہ بات مجھے ارک کرتی تھی بہت زیادہ کہ یہ پورے سب کانٹیننٹ ہیں, ہندو سکھ سب شامل, یہ سب نے بس قبول کر لیا تھا گوروں کو, یہ مسلمان بھی. یہ بات مجھے نہیں, یہ ٹین ایج میں کھانا شروع ہو گئی تھی. تو پتہ ہے جن لوگوں نے قبول کروایا تھا جو لوکلز آن گراؤنڈ تھے آج ان میں سے بہت سارے پارلیمنٹ میں ان کے ڈسینڈنٹس وہ لٹرلی وہ بندے نہیں, لائک وہی فیملیز وہی جاگیریاں لٹرلی ان میں سے کہیں بھی وہ ویمپائرز ہیں ابھی بھی. نہیں میر جعفر بیٹھا ہوا ہے, میر جعفر لائک بس سو آئی انڈرسٹینڈ کہ, اور بائی دا وے جو انیشل بات بھی کرتے کہ گورے کبھی گئے نہیں ہیں یہاں سے. لائک ابھی بھی میں پتہ ہے محسن نقوی صاحب جو چیف منسٹر صاحب ہیں انٹرم صاحب محسن نقوی صاحب محسن نقوی صاحب, حضرت علامہ محسن نقوی صاحب, ان کی لٹرل برتھ ڈے پہ کنگ آف جو انگلینڈ ہیں ابھی نئے والے جو کانسلیٹ ہے برٹش کانسلیٹ, اس پہ وہ ہیوج کیک کاٹنے گئے تھے ایز چیف گیسٹ, اور اٹ واز جسٹ ریڈیکولس. یار شہباز شریف جب پرائم منسٹر بنا ہے, حضرت شہباز شریف صاحب, وہ یاد ہے جب وہ گئے تھے ادھر اس کی کورنیشن پہ ایسے کر کے, وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے بیک گراؤنڈ میں, یار کیا
تمہیں یاد ہے بچپن میں جو ہمیں لوگ ملتے تھے جن کے پاس آرڈر آف دا برٹش امپائر ہوتا تھا اور وہ اناؤنس ہوتا تھا یہ او بی، اور میں سوچتا یہ کون چمن اور چماڑی غلامی کا اور چماڑ پنے کا بھی انتہا ہے کہ ہمیں سر نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم برٹش امپائر کے حصہ نہیں ہیں، ہمیں اسے ایک لیسر رینک کا او بی ای ملتا ہے اور لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے تھے سو اینڈ سو او بی ای. دی اونلی تھنگ آئی ایم پراؤڈ آف از او بی ایل. ٹھیک ہے نا. shout out to OBL. Shout out to Aptabal. So like just this low testosterone at the same time جب ٹیسٹوسٹرون ریزلٹس آتے ہیں دنیا کے آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل بڑے وہ میپس چل رہے ہیں، ہیٹ میپس بناتے ہیں وہ، آئی تھنک بڑے اپروپریٹ بات ہے کہ وہ ہیٹ میپس بناتے ہیں. تو لائک آپ کو مسلمان ممالک میں انسین ٹیسٹ ملتا ہے، لائک ہائیسٹ لیول ہمارے ممالک میں الحمد للہ افغانستان پاکستان ٹاپ میں آتے ہیں میرے خیال میں، ہم 700 اور لوئسٹ بائی کراچی اور سندھ میں تھا جس ون پوائنٹ آؤٹ، اور ہائیسٹ کے پی میں تھا، not trying to say anything. ہائیسٹ کے پی پنجاب میں تھا اور لوئسٹ سندھ کے اندر تھا، اور سندھ کے اندر بھی اسپیسیفکلی آئی تھنک حیدرآباد یا اس طرح کراچی میں لوئسٹ ہے، کراچی میں تھا شاید. سو اوور آل جب ہم امت کی بات کرتے ہیں بڑے ہائی ٹیسٹوسٹرون مرد ہیں، لڑنا چاہتے تھے. ایک اوور کلاس ہے ہمارے اندر جو اس نظام کو مینٹین کرتی ہے. ایگزیکٹلی تم صحیح بات کی ہے کہ ہماری عوام کو باقاعدہ جاہل، باقاعدہ سیکویسٹرڈ پنجروں میں ڈال کے رکھا جاتا ہے، ڈنڈے مار کے جبر کر کے. انٹیریئر سینس میں لٹرلی پنجروں میں رکھا جاتا ہے، ادھر انٹیریئر سینس میں لٹرلی پنجروں میں رکھا جاتا ہے، ٹرک کر کے، کیونکہ ٹرک کرنا مذہب کے ٹرکس کے تھرو، مذہب کے تھرو ڈوسائل بنایا جاتا ہے، فلسفے کے تھرو، یہ لبرل پیسے کے خواب پیسے کے تھرو، کنزمپشن کی لالچ دے کے. سنیما گھر کھل کے سنیما گھر دیکھو کتنا سنیما گھر ہے. فار ایگزامپل لائک ابھی جو ڈبیٹ ہوئی تھی انڈین پارلیمنٹ میں لاسٹ، وہ کوئی پتہ نہیں 500 لائسنسز دلوانا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ اسپانسرڈ کشمیر کے اندر سنیما گھروں کے لیے. لائک لوگوں کو کھنسی کرنے کے جو طریقے ہیں نا ان کے پاس. سو آئی فیل لائک قوم نہیں کھنسی، قوم کو پرابلم نہیں ہے، قوم کے اندر اسلام ہے، یہ لوگ ہیں جو ہمیں بے عزت کرواتے ہیں. یعنی میں جو سوچتا ہوں کہ یہ جو فار ایگزامپل خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اسٹیٹ لیول پہ، جو اسٹیٹ لیول پہ مائنورٹی سے ظلم مسلمان نہیں کرنا چاہتے، لائک یہ ہماری اسٹیٹ کی اس میں فائدہ ہوتا ہے، ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے، وہ کرتی ہے. یعنی چند لوگ اگر آپ دیکھیں انٹیریئر سندھ جو کہ لبرل ڈیموکریسی کا ایک سایون ہے بہت بڑا، وہیں پہ ساری ہندو بچیوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں جبر سے، وہیں سارے ہندو بچیوں کے نکاح وہ جبر تو سے کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہندو بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے زبردستی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، جو بھی اپنی جنسی جو ظلم انہوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی وہاں پہ دینی مدارس ہے جو ان کو یہ کروا رہا ہے، یہ ایکچولی وہاں کے بڑے امیر طاقتور لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ریئیکشن میں جو پھر مذہبی طبقے سے بھی ریٹارڈیڈ رسپانس آتا ہے تو میں اتنا غصہ نہیں ہوتا. یعنی پہلے جب مجھے بچپن میں آپ کہہ لو کہ ایک وہ ریبیلیس تھا کہ یار لائک میں تھوڑا سا کیسر احمد راجہ والی باتوں کو بھی تھوڑا سمپتھائز کرتا ہوں کہ یار یہ مدرسے بیچارہ کیا کرے. یعنی یہ مدرسہ بنا کیوں تھا یہاں کو پتہ ہے؟ غلامی، ہم غلام بن چکے تھے، انہوں نے کہا مذہب بچاؤ. ایکچولی لٹرلی مذہب بچاؤ والی فلاسفی تھی کہ ویسٹرن طرز کے اوپر یہاں پہ اسکول کھولو جہاں پہ ہم اسلام. یار لٹرلی گورا دیکھو ہندوازم سے جو گورے نے کیا نا وہ ہمارے ساتھ نہیں کر پایا الحمد للہ. ریزن یہ ہے کہ مدرسہ تھا، مسجد تھی، چیزیں تھیں. جس طرح کی لبرلائزیشن اور سیکولرائزیشن ہندو کمیونٹی کی اس نے اچیو کی ہے وہ ہمارے نہیں کر پایا، بیکاز ہمارا ایک انسولر فال بیک سسٹم تھا مدرسے کا جو فارمولیٹ ہو گیا جامعہ کا کہ وہاں پہ آپ پروفیشنل بچے ٹرین کریں. پچھلے 75 سال سے ہماری جتنی دینی تنظیمیں ہیں وہ ساری ویسلز تھی اسی فلسفے کی، ان طاقتور لوگوں کی جو گورے یہاں چھوڑ کے گئے. ایک بھی بتا دو اس سے برعکس، تھوڑی سی ہائپر، ایک بھی بتا دو اس سے برعکس. دیکھو میں آئی نو کہ ساحل بھائی کی جو اسپرٹ ہے تمہارے اندر وہ نہیں بتا دو، ایک بھی بتا دو، نام دو نا. جماعت اسلامی فار ایگزامپل، جماعت اسلامی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فری فیئر انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، 100%. یہ آپ کی معصومیت نہیں دیکھو دس از ڈفرنس بٹوین ایٹ آئیڈیالوجی. نہیں بات کر رہے ہیں تم دو باتوں کو کنفلیٹ کر رہے ہو، ہائپربولکلی بات کر رہے ہو. از اٹ کیا ان کی تھاٹ اور ان کی فلاسفی اور آئیڈیالوجی انڈیپینڈنٹ ہے؟ یس. کیا اس کو پریکٹیکلی ہائی جیک کی جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ یس. یہ دونوں باتیں سیپریٹلی ٹرو ہیں. آپ نے ایک گول سیٹ کیا کہ ہم نے یہ گول اچیو کرنا ہے اور آپ ٹول بن گئے اس گول کا، بات ختم ہو گئی. جو پی ٹی آئی ہے جو انسیپشن سے ٹول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ نہیں اس سے بحث نہیں ہے، بات نہ کاٹو. یہ پی ٹی آئی ورسز جماعت اسلامی نہیں ہے. جتنی دینی تنظیمیں، جتنی سیاسی تنظیمیں، میں وہ بحث نہیں کر رہا. I don't think اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے. I think میں نے کہا ایک بتا دو. جماعت اسلامی نہیں ہے وہ تو کب سے ہائی جیک ہوئی. نہیں یہ آئی تھنک یہ دو باتوں کو کنفلیٹ کر رہے ہو کہ ویدر ناٹ وہ آئیڈیالوجیکلی
یا اپنے آئیڈیلز میں یا اپنے بلیفس میں ہائی جیک ہوئے ہوئے ہیں یا اپنی پریکٹسز میں اور پریکٹیکل کنسرنز میں, دونوں باتیں سیپریٹ ہیں. کانٹرڈکشن کریٹ ہو گیا نا اگر آپ کا آئیڈیل ہے. شور, بٹ آئی تھنک میں بات جو ڈائلیکٹک ہے نا معاشرے کا, وہ اس کھچ تناؤ سے ہی کریٹ ہوتا ہے. یعنی دی آئیڈیا کہ ایک پیور دینی جماعت ہوگی جس کے اوپر نہ سوال ہوں گے, نہ اس میں انفلٹریشن ہوگی, نہ اس میں منافق ہوں گے, نہ اس کے اندر اسٹیٹ کنٹرول ہوگا, اور وہ آئسولیشن کے اندر گئے, آئی تھنک یہ پاسبل نہیں ہے. آئی تھنک ایک پریکٹیکل ریئل دنیا کے اندر جہاں پہ پاورز دیٹ بی کہ ویسٹڈ انٹرسٹ بلینز نہیں ٹریلینز میں جاتے ہیں, یعنی پیسے کے اعتبار سے, تو وہ بندے مارنے کے لیے بھی تیار ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے, ملینز کی تعداد میں. اب امریکہ کو دیکھ لو, ویسٹرن پاورز دیکھ لو, تو ان کی انٹروینشن چاہے وہ تبلیغی جماعت کے اندر ہو چاہے جماعت اسلامی کے اندر ہو, وہ تو آف کورس نہیں, تو پھر یہ تو ایسی فورسز میں ان کی ہو جاتی, طالبان میں ہو جاتی ہے. یہ ایگزیکٹلی اس سوچ سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے کہ آپ اس سسٹم کو اوور آل کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی کی انٹرنسک پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ڈیموکریسی, جماعت اسلامی میں ہم اسٹک ہو گئے ہیں. کلیریفائی کر دیتا ہوں, ان کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ڈیموکریسی کو اور الیکٹورل پروسیس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, جس کی وجہ سے جماعت اسلامی از ناٹ بین دا سیم سنس جب وہ الیکشنز کے اندر آئی ہے. آئی ایگری ود یو آن دیٹ, بٹ دی آئیڈیا دیٹ ایک خالصتاً ماڈرن اسٹیٹ کے زمانے میں ایک ریولیوشنری جماعت تیار کی جائے جو کہ ہم کسی بھی پبلک نظام میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, ڈوڈ اسٹیٹ مشینری کو اسکواش کر دے گی امیڈیٹلی. سو آئی تھنک کہ ہائیبرڈ سورٹ آف ہمیں ایڈ ہاک چیزیں کرنی پڑیں گی ان دا مین وائل, بیکاز اگر پریکٹیکل اسٹارٹ سوال یہیں سے ہوتا ہے کہ واٹ از دا پریکٹیکل مینس ٹو دس اینڈ, وہ یہی پھر جماعتیں بنتی ہیں. سو فار ایگزامپل جب افغانستان کا کرائسس ہوتا ہے, کشمیر کا کرائسس ہوتا ہے, فلسطین کا کرائسس ہوتا ہے, عراق کا کرائسس ہوتا ہے, تو آپ کو انہی مذہبی جماعتوں کے اندر سے ہی میٹاسٹیسائز اور مورف کر کے شکلیں بنتی ہیں, ان چیریٹی, ان ملٹری, ان سوشل ورک, ہر اعتبار سے جو ایڈ وہاں پہنچاتے ہیں, جو بندے وہاں پہنچاتے ہیں. سو ایک لوز فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے. آئی ایگری ود یو, اخوان المسلمین ایجپٹ کے اندر ہے, یہاں پہ یہ بوائز ہیں, ایون حماس یار فلسطین کے اندر, وہ ایک لوزنگ بیٹل لڑ رہے ہیں اور بہت دلیر جماعت ہے اور وہ اپنی عوام کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے, لیکن کیا وہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے لبرل آرڈر کے خلاف لڑنے کے لیے؟ ناٹ ایٹ آل. طالبان کو پورا ملک مل گیا, رائٹ, اور ان کی ایک پشتون ولی اور دیوبندی اور اسلامک حنفی ٹائپ ایک آئیڈیالوجی ہے ان کی, ایک لوز ٹرائبل سوسائٹی کی. Are they fully equipped to fight the global world order alone? No. So, in the meanwhile, I think ان سب کی کولیسنس کر کے ایک I think increased cooperation رائٹ کے اوپر نا, اگر میں یورپ میں بھی دیکھوں نا, بائی دا وے یورپ اور امریکہ کے اگر ٹرینڈس کو دیکھو کہ وہ اپنی مذہبی رائٹ کو ایسے ریوائیو کر رہے ہیں, یہ انٹلیکچوئلز, یہ تھنکرز, پبلک اسپیکرز, ادارے, پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں, یہ پورے نا ہر ویکٹر کے اعتبار سے, یعنی ہر اینگل سے وہ آہستہ آہستہ کولیس کر رہے ہیں, کچھ باتوں پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی امیگرینٹس بھی نہیں ہم نے الاؤ کرنے, ہم نے پھر سے عیسائی یعنی حکومت بنانی ہے, کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ کوئی نظام, قانونی نظام بنانا ہے. کچھ میجر نا 8-10 پوائنٹس کے اوپر ہمیں اتفاق کرنا پڑے گا, جن میں سب سے نمبر 1 مسٹ بی گلوبل اکنامک آرڈر جو کیپٹلزم کا ہے. اس میں IMF ہے, ورلڈ بینک ہے. ہمارے انٹلیکچوئلز اور مذہبی پارٹیوں کو اگری کرنا ہوگا کہ یار یہ جو ہے نا, اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے, یہ ہمارا مین گول ہے. اگر 2-3 سو فار ایگزامپل PTI کی اگر بات کرتے ہیں, عمران خان کی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اباؤٹ دا جو ہماری ایک شریعت کورٹ میں ڈبیٹ چل رہی تھی, وہ I don't think ان کی کنسرن تھا کوئی بھی اس کے اوپر. آئی تھنک ہماری عوام کو ٹرین کرنا پڑے گا, مذہبی طبقے کو, کنزرویٹو طبقے کو, اس سینس میں کہ یار یہ موٹے موٹے نا شریعت کوڈ میں جو سود کے خلاف کے پاکستان کی بینکنگ اور کامرس کے نظام میں سے کمپلیٹلی جو پریکٹیکلی ایلیمنیٹ ہے, ایلیمنیٹ کیا جائے سود کے نظام کو, جو فورن لون پہ نہیں ہو سکتا لیکن لوکلی تو ہو سکتا ہے. افغانستان اٹیمپٹ کر رہا ہے بائی دا وے رائٹ ناؤ, ان کے پاس زیادہ امپیڈس ہے, ول ہے, ان کی کوئی ڈیولپڈ اکانومی نہیں ہے سچ, اور پلس فورن ڈیٹ نہیں ہے ان کی, اور پلس ان کی جو پوری جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ ایک مذہبی اس کے تھرو گزری ہوئی ہے. دے آر ریڈی ٹو ایک وہ مدرسہ مائنڈ سیٹ کے اوپر چلتے ہیں وہ. سو آئی تھنک الیکٹریٹ کو بفور کوئی وائلنٹ کلیپس آئے, عراق, افغانستان, لیبیا اسٹائل, پیلسٹائن اسٹائل, کشمیر اسٹائل, عوام کو الیکٹریٹ کو تیار ہونا پڑے گا کہ یار یہ موٹے موٹے نا ایک ایشو پہ میں نے بات کرنی ہے. یعنی MNA MP ووٹ مانگنے آتا ہے, پارٹی مینیفیسٹو لانچ کرتی ہے, تو یہ, اور اس میں یہ گٹر گلی نالے کی سیاست سے ہمیں تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا کہ وہ ایسی ایسی بات کریں کہ یار جو بندہ
بینکنگ کے اوپر آگے پالیسی دے گا نا ہم اس کو ووٹ دیں گے. عمران خان اگر جیل سے باہر نکلتا ہے, اللہ کرے بازیاب ہو جائیں, اور پی ٹی آئی کو ایک فیئر ٹرائل ملنا چاہیے ایٹ پبلک الیکشن. ابسرڈ ہے ورنہ فروری کا الیکشن کے جو سب سے بڑی پارٹی ہے ملک کی وہ نہیں پارٹیسپیٹ کر رہی. لیکن یہ بات سے میں اگری کرتا ہوں, ساحل والی پوڈکاسٹ میں آپ نے کی تھی کہ اس کے بعد ان کو جکڑ کے ہائی جیک کر کے بندے ایکچولی میں یہ کہنے لگا تھا کہ جو ایگزسٹنگ جتنی بھی ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں نا یورپ کے اندر بھی, ان سب کو پاپولسٹ پارٹیز کا پارٹ بننا پڑ رہا ہے. وہ ایکچولی پاپولسٹ پارٹیز ریلیجیس نہیں ہیں, وہ کو آپٹ ہو رہی ہے پورے یورپ میں بھی. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جو سب سے میں کہوں گا ریلیجیسلی ساؤنڈ اور ڈیموکریٹکلی فنکشننگ پارٹی ہے جماعت اسلامی, اس کو ہر صورت حال میں عمران خان کی جو یہ پاپولسٹ ویو ہے اس کو رائڈ کرنا چاہیے, بکاز جو مدعوں کا کانٹینٹ ہے وہ ان کے پاس ہے, وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک بہت فارچونیٹ آدمی کی پارٹی ہے جس کا ہر غلط فیصلہ بھی صحیح ثابت ہوتا جاتا ہے. یہ اللہ کی مرضی رضا ہے, جس مرضی کو عزت دے, جس مرضی کی ختم کر دے. اس ویو کو رائڈ کر کے اگر آپ کچھ اچھا حاصل کر سکتے ہیں تو وہ ایک اچھی چیز ہے, نیٹ پازیٹیو ہے. اور آلریڈی عمران خان ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے ایز فار ایز افغانستان از کنسرنڈ. آپ ایک بہت بڑی یہاں پہ ایگری ود یو کہ جماعت اسلامی مائٹ میک دا مسٹیک اینڈ اٹ سیمز لائک کہ وہ منا رہے ہیں کہ وہ سیٹوں کے سمجھوتے کے چکر میں کہ بھائی ہمیں ایک کھلا میدان مل رہا ہے 4 سال 5 سال حکومت کرنے کا, تو وہ میں نے سوال پوچھا بھی سراج الحق صاحب سے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنا سیاسی وزن پارٹی کو پی ٹی آئی کی بازیابی کے پیچھے پھینکنا چاہیے, بیکاز پیورلی سینکلی پولیٹیکل کیپٹل ایک آپ نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا کہ ٹرمپ بالکل مذہبی آدمی نہیں ہے, نہیں ٹرمپ بالکل فارغ آدمی ہے, لیکن مذہبی طبقہ پوری کوشش کر کے اس کو اپنی باتیں منواتا ہے کہ ووٹ لینا ہے تو اے کام کر سکے. وہ جیسا فار ایگزامپل لیٹ سے امریکہ میں جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ ایمیبل ہے ٹو لبرل پریشر گروپس, ٹھیک ہے. اسی طرح ریپبلکنز آر ایمیبل ٹو ریلیجیس پریشر گروپس, اور ٹرمپ واز مور ایمیبل دین ادرس. بس کہ جتنے آپ کو ریپبلکنز مل رہے تھے ٹرمپ والے الیکشن کے اندر تو وہ خاصی سینٹر لبرل ہو چکے تھے, اور ٹرمپ نے آئے گا کہ یار میں تو ایکسٹریم رائٹ کو بھی سپورٹ کرنے کو تیار ہوں, تو ایک دم سے اس کی ووٹر بیس بڑھ گئی. اس وقت عمران خان کا ووٹر دینی بندہ بھی ہے, ایک عام سینٹر لیفٹ تک ہے, آئی تھنک میرا خیال ہے ہر قسم کا بندہ ہے. فار لیفٹ پہ نہیں ہے, فار لیفٹ کتنا ہے پاکستان میں, بہت تھوڑا ہے, وہ تھوڑا کافی ایریلیونٹ ہو جاتا ہے. 250 بندے ہیں. آئی تھنک اس میں وہ 100 کو بندے تھے وہ کٹھے ہم نے کمرے میں کر دیے, کوئی آنا چاہ رہا ہے اس میں بھی مل جائیں گے تجھے یار ابھی. آئی تھنک اصل میں اچھا یو تھنک سو, ہاں مل جائیں گے. اتنی بربریت ہو رہی ہے اسٹوپڈ قسم کی, اور اس کو بلا وجہ ہیرو بنا رہے ہیں کچھ معاملات. پریسیڈنٹ ہے اس بربریت کا. نہیں پیپلز پارٹی ساتھ کیا ہوا تھا 90s میں, نہیں سوری آپ کو پتہ نہیں ہے. فیشزم جو عمران خان نے ایجاد کی نا, تو اس وقت اس نے مثال قائم کی ہوتا کیا ہے, ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی فیشزم. جب مریم نواز نے فرائنگ پین سے استری کی تھی نا, وہ فیشزم کا پیک تھا. جسٹ ٹو بی کلیئر ہم سارکاسٹک ہو رہے تھے. یا اس وقت یہ کہتے ہیں پاکستان سے ہم باہر بھی چلے جائیں, جو لائک فار ایگزامپل پیلسٹائن کے اندر ویسٹ بینک غازہ جتنی پولیٹیکل فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں سوائے حماس کے, سب فارغ ہو گئی. وہ فارغ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ مذہبی نہیں ہے. مذہبی کے علاوہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا حماس کا پاپولسٹ ویو. ان سب کو چپ گئے جی ہاں جی آپ ابو جی ہم مانتے ہیں آپ کو. اچھا بائی دی وے اس میں نا جو چھوٹی پارٹیاں نا جیسے النصر فرنٹ اور وہ تو بالکل وہ سب حماس کے انڈر وہ اور چیز ہے. میں بات کر رہا ہوں فزیکلی لڑائی بھی کر رہی ہیں, وہ بھی حماس کے انڈر ہی کر رہی ہیں, جو اسٹیبلشڈ پارٹیاں تھیں جو مین پی ایل او کر لیتے ہیں. الفتح جو ہے وہ یہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ پارٹیاں اور یہ سسٹم ہائی جیک ہو چکے ہیں. ایک وائلنٹ ریولوشن ہی اصلی چینج ہوتا ہے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. پاکستان اللہ معاف کرے ابھی عراق افغانستان پیلسٹین والا اسٹیج نہیں, اللہ معاف کرے کبھی آئے بھی نہ, اللہ نہ کرے. ہم تو اس میں بلیو ہی نہیں کرتے کہ آپ آرمز اگینسٹ اسٹیٹ کسی بھی مرحلے میں اٹھائیں, فائدے کوئی نہیں ہے, غلط ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو وائلنٹ اپ رائزنگ ہے وہ اس طرح نہیں ہے وائلنٹ کہ آپ ویپنز اٹھائے کر رہے ہیں. ایون جو آپ نے ہم لوگوں نے مشرف کا دور بھی دیکھا, ہم نے مشرف کی لائرز موومنٹ بھی دیکھی. یہ اکیلے عمران خان کے لیے جو اگریسو موومنٹ ہوئی ہے, یہ لائرز موومنٹ کی باری بھی نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے ریسٹور کرانا تھا جج کو. مثلا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک لیڈر کے گھر کے باہر 1000 بندہ کھڑا ہے اس کا دفاع کرنے. یا بٹ آئی فیل لائک آلسو کہ بہت آسانی سے پی ٹی آئی کی جو انرجی ہے وہ ڈسپیٹ ہو گئی تھی اور ہائی جیک ہو گئی تھی. اگر آئی ہے ذکر
اس دن کا. آئی تھنک اس میں زیادہ I mean 2023 کا سب سے بڑا ایونٹ تھا وہ. پی ٹی آئی کا اپنا فیلئر ہے. پی ٹی آئی کا فیلئر اس طرح ہے کہ اس نے کوئی میکنزمز نہیں بنائے کہ لوگ آرگنائز پراپرلی کر سکیں. تو ویئر ایز میں اسد کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی واقعی آن گراؤنڈ پاپولر سپورٹ بہت زیادہ ہے. وہ آرگنائز اگر کرنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. آئی تھنک تھوڑا سا ہم انڈرمائن کر رہے ہیں دی اماؤنٹ آف پیپل اریسٹڈ. لائک فار ایگزامپل پی ٹی آئی کا پورا فیکٹ کی بات نہیں کر رہے ہم, یعنی میں بفور دا فیکٹ کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے ان سے بہتر آرگنائزیشن کسی جماعت اسلامی کی ان سے ایکچولی بہتر آرگنائزیشن ہے. جب وہ جلسہ کرتے ہیں تو زیادہ بڑا ہوتا ہے. لیکن ایز فار ایز جو 3 مین پارٹیز کنسرنڈ ہیں وہ موسٹ آرگنائز تھے ان ٹرمز آف ریلینگ ٹروپس, لائک لوگوں کو اکٹھا کرنے میں. جو اریسٹ ہوئے ہیں عمران خان کے گھر کے سیج سے پہلے, سیج کے دوران, اور پھر 9 مئی پہ, آپ اس کا شیئر سائز نہیں سمجھ رہے. لائک فار ایگزامپل ان کے جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ہیڈس تھے انہوں نے اٹھا لیے, جتنے پولیٹیکل آرگنائزرس تھے وہ اٹھا لیے. یہ پری بائی دی وے سیج آف عمران خان ہاؤس ہے. نہیں بٹ یہاں پہ پھر سیج آف عمران خان یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اسٹیٹ مشینری کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے, ڈڈنٹ دے سارٹ آف ریئلائز کہ دس وڈ بی انیویٹیبل, لائک وڈنٹ دے بی, not to say کہ I told you so, but wouldn't they prepare for this kind of conflict? I actually think that they did not believe that the state will resort to this. Essentially مجھے لگتا ہے I actually don't, because for example, let me just say something state narrative کے خلاف. 9th May was not planned. Okay, there was no grand agenda to overthrow the government by attacking Qaid Azam's house. Like if you were going to overthrow the government, why would you attack house which he never lived in, by the way? Aman Allah Tariq, not me, say it. He never did. He actually never did because ان کا شروع سے ڈسپیوٹ تھا ملٹری کے ساتھ. So ان کا کوئی ایسا آئیڈیا تھا. اینڈ ان فیکٹ عمران خان, میں وہ کہتا ہوں عمران خان کے اسٹوپڈ ڈیسیجنز بھی نا اس کے لیے سب سے سکسیسفل جو رہتے ہیں. جو اس کی نائیوٹی ہے نا, یا تم گورنمنٹ میں رہے ہو 3.5 سال, تمہاری باجوہ صاحب سے ڈائریکٹ گفتگو ہوئی ہے جس میں تم کہتے ہو انہوں نے تمہیں ڈائریکٹ تھریٹس کی ہیں کہ میں تمہاری ویڈیوز نکال دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور تمہیں ابھی بھی یقین ہے کہ یہ تمہارے گھر کو تباہ کر کے نہیں گھس جائیں گے. مطلب اتنا ڈم لکی آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ میں ڈم بھی ہوں لیکن میں لکی بہت زیادہ ہوں. ڈیل بنا لیں گے عمران خان صاحب, مجھے بھی لگتا ہے, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اب. ڈیل ڈر کی کیا بات ہے اس میں یار؟ ایک ہی بندہ, دیکھو میں کہتا ہوں نا 2 جگہ پاور ویسٹ ہوئی ہوئی ہے, ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک پاپولس سپورٹ کے اندر. آپس میں کمبائن کر لیں تو پھر عوام کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. یہ بہت ڈینجرس ہے. ساتھ کھڑے کون؟ پیپلز پارٹی. جاگ اٹھا ہے سارا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ خان صاحب اس طریقے کی کوئی ڈیل بنائیں. اللہ نہ کرے, بنا لیں گے. سلمان بھی کہہ رہا ہے یار. چلو ادھر ہم بیٹھے ہیں, الیکشن اتنا دور نہیں ہے. میرا ذاتی جو میری خواہش ہے وہ نہ بنائیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ امریکہ اور سعودی عربیہ بروکر ہوگا. آئی تھنک الیکشن ہوں گے, یہی لوز فیڈریشن آف بنائی جائے گی 15 پارٹیوں کی کولیشن, اور اوینجرز اسمبل, باپ پارٹی, ایم کیو ایم اور اے این پی اور فلانا. اے این پی کو اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے, مطلب ان کو بھی سیٹیں مل جائیں گی. اے این پی کی جماعت اسلام جے یو ایف سے زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں. جے یو ایف وہ پارٹی ہے جو میں حیران ہوتا ہوں, تم کون ہو, تم کہاں سے آئے ہو؟ پاور سر پی ٹی آئی سے باہر نکلے تو آپ کو پتا چلے. یہ بولے ٹی ایل پی والے کہتے ہیں سر آپ پی ٹی آئی سے باہر نکلے تو آپ کو پتا چلے. یہ سعد رضوی کا یہ ڈائی ہارڈ. لیکن نہیں, آئی تھنک اس کے بعد نا عمران خان کو دے ول ریلیز آفٹر دی الیکشن. کی بات اس سب فارم ہو جائے گا, پھر عمران خان اپوزیشن میں باہر بیٹھ کے نا, یعنی پی ٹی آئی کو بھی کافی سیٹیں مل جائیں گی. نہیں تو وہ اپوزیشن پی ٹی آئی کی بنے گی. مے بی آئی ایکچولی تھنک عمران خان تقریریں کرنے کے لیے باہر آئے گا. دیر آر رائٹ ناؤ 3 میجر ایئرپورٹ سے پرائیویٹ جیٹ جو 24 گھنٹے سروس پہ ہیں, ان کیس عمران خان کی ڈیل بن جائے تاکہ نواز شریف صاحب نکل جائیں. یار نہیں, آئی ڈونٹ بلیو دس شٹ. I'll be honest with you 100% یہ وہ ہائپربولک وہ جو ہوتی ہے نا کہ بس سر میں بتا رہا ہوں اندر کی بات. چلو ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں, لائک یہ ریکارڈ ہو کے لگ جائے گی, یہ الیکشن اتنا دور نہیں ہے. عمران خان کی کوئی نہ کوئی ڈیل بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے, تم لوگوں نے اکانومسٹ والا آرٹیکل پڑھا؟ نہیں, میرا اتفاق نہیں ہوا. اوکے, آرٹیکل فیئرلی عمران خان ٹپیکل اسپیچ ٹائپ وہی ہے, نتھنگ نیو. اس آرٹیکل کا جو ریئیکشن اور آؤٹ کم ہے نا, صحیح ہے, وہ بہت فنی ہے. سارے میڈیا چینل اس وقت ڈبیٹ کریں کہ ایک قیدی کیسے انٹرویو دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب جو مجرم تھے قوم کے, جس کو کورٹ نے ابسکانڈ ڈکلیئر کیا ہوا تھا, ان کی پوری ریلی ہر ٹی وی چینل نے کور کی تھی.
عمران خان کا جو اس وقت میرا یہ بلیف ہے کہ جو پاکستان کو اصل میں چلاتا ہے امریکہ, اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ مائنس عمران خان فارمولہ نہیں ہے. یہ پھر بڑی خوفناک بات بھی ہے نا, بیکاز یہ بھی پھر ایک کنسپیرسی ہے. اگر میں ٹو کوٹ مطلب تھوڑے زیادہ جو بہت آلٹرنیٹیو ریڈنگ کرتے ہیں لوگ عمران والی ساری موومنٹ کی, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ باہر نکل کے پہلا کام جو کریں گے نا, یہ اسرائیل کے معاملے کو سلجھائیں گے. میرا بھی یہی خیال ہے. اس سلجھانے کے اندر نا یہ دیکھو, یہ تو واضح ہے کہ یہ تاج جو ہے اسرائیل سے دوستی کرانے والا, یہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, سب ایک دوسرے کے اوپر سے نا وہ کہتے ہیں نا فالوئنگ اوور ایچ ادر, سر میں کرواؤں گا سر. آئی تھنک عمران وڈ بی پرفیکٹ. لائک اگر میں عوام کا اگر وہ جو ڈپ ٹیسٹ ہوتا ہے نا, گیج ٹیسٹ, یار کوئی بھی بندہ کسی بھی اینگل سے پی ٹی آئی کا جو کرٹیسائز کرتا ہے یا عمران کو, تو وہ جو طبقہ ہے پی ٹی آئی والا, دے آر ولنگ ٹو ایکسیپٹ اینی ابسرڈ Unfortunately. سو اگر آئی فیل لائک از دیر از اے پرسن جو اسرائیل کو If there is an idiot to do قبول it, کروا سکتا ہے اور نیک نیتی سے کہ یار یہ صلح ہوگی تو پھر فلسطینی لوگوں کا حال بہتر ہوگا, اور ہم نے محمد بن سلمان کا بیان سنا اور فلانا ہوگا اور ٹینگ ہوگا. آئی تھنک دیٹس عمران خان. آئی تھنک بہت ایک انفارچونیٹ. آپ کے خیال سے ایلان عمر سے کیوں ملنے آئی تھی؟ اگین وہی اسی لبرل ورلڈ آرڈر کی طرف سے ریپرزینٹیو کے طور پہ, اور وہاں باہر اگر دیکھا جائے تو جو ان کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا نام ہے ان کا, وہ جو ان کی پارٹی کے وہ جو سامنے سے ہیں, شہباز گل, تو وہ آئی مین وہاں پہ وہ اگر میں آپ کو لابینگ کر رہا ہوں, اگر میں بڑی عجیب سچائی بتاؤں, مجھے لگتا ہے کہ لائک اوبیسلی اس طرح ہے, لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, میں مذاق نہیں کر رہا, دنیا گول ہے سر. ٹھیک ہے, اس وقت اگر آپ نواز شریف کو پرائم منسٹر بنا لیں یا بلاول کو بلا لیں اور وہ اسرائیل کو تسلیم کریں تو واقعی خانہ جنگی ہو جائے گی. واقعی جنگی تو نہیں, لیکن نہیں, آپ بہت سرپرائز ہوں گے یار. ویسے ہوتا کیا کہ اتنے سارے سینٹیمنٹ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, اور اس پہ آ کے نا ایک بندہ آ کے نمک پھینک جاتا ہے, پھٹ جاتے ہیں لوگ بجلی نہیں آؤں مندر چاہیے, صحیح لائک اس طرح کا ریئیکشن ہوگا لوگوں کا. تب آپ کیسے عمران خان کو ویو کریں گے اگر وہ یہ کر لیتے؟ میں اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دوں گا. میرے خیال میں ہم اسد کے فتوے کا انتظار کر رہے تھے. نہیں ویسے آنیسٹلی اگر کوئی بھی یہاں پہ مسلمان لیڈر پاکستان کا اگر آ کے کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں, ہم ابراہیم اکارڈز کے تحت اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے لگے ہیں. لیکن اگر کاکڑ صاحب اشارے میں بات کرتے ہیں, نہیں کاکڑ صاحب تو ذرا پھر میں نہیں کہہ وہ رہا, دل میں رہتے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں, تو چپ کر جا, تو چپ کر جا یار. نہیں, جو ریئلٹی ہے آپ کا اسیسمنٹ بالکل ٹھیک ہے. اور جب الہان عمر آئی تھی نا, اس کے بعد میرے دل میں بھی یہ سوچ آئی تھی کہ دال وچ کچھ گڑبڑ ہے یار, یہ بڑی یہ کیوں ہے ایسے. اس کی وجہ مان مجھے نہیں, انہوں نے بہت کوشش کی نواز شریف کو ری برانڈ کرنے کی, بلاولو کرنے کی, کیونکہ ان کے تھرو کام کروانا آسان ہے, ایزیئر ہے. عمران خان انفارچونیٹلی کچھ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, کوئی انسان کی کوشش ہوتی ہے, ہر طرف سے اسی کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے. بندہ انپریڈکٹیبل ہے, بندہ انپریڈکٹیبل. لیکن اگر عمران خان باہر آ جائے اور گنج کر لے اور داڑھی رکھ لے, ٹھیک ہے نا, داڑھی تو ہونی چاہیے, گنج نہیں کرائے گا, نہیں زلفیں اس کی پھر پیرس میں پیسے لگوائے, زلفوں پہ ایسے تھوڑی نا رقماں لگی ہیں, داڑھی اگا لے فل, اور باہر آ کے اور مسکارا لگایا, باہر آ کے کہہ دے کہ جناب یا کرنا بدو ہم افغانستان سے کنفیڈریٹ کر رہے ہیں, ستانستان زندہ باد. تو پھر تو مانے گا نا لیڈر ہے سر, میں جناب میں شرٹ اتار کے باہر آ گیا. کیا کہتے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں, خادم حسین سٹائل, میں ساری عمر آپ کے جوتے پالش کروں گا. نہیں بات دیکھو, یہ بات بالکل درست ہے. ساحل بھائی بھی یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ اگر سینیکلی بھی کوئی بھی سیاسی لیڈر ہمیں وہ دے دے جو ہم چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اصل میں امیر المومنین فار لائف بن جاؤ. جو اصل لبرل کنسرن تھا نا عمران خان کا ہمیشہ, کہ ایک بندہ ہے جو انپرڈکٹیبل ہے اور اوور اے پیسج آف ٹائم اس کا دینی رجحان بن رہا ہے عوام کی سپورٹ کی خاطر ہی. میں کہتا ہوں آپ کہو جی گھٹیا آدمی ہے, ایسے ووٹوں کی خاطر کار ہے, لیکن اگر اس نے واقعی عوام کی جو دلی خواہش ہے تسلیم کر لی, پھر کیا ہوگا یار. یہ پھر نا یہ دیکھنا دور کے ڈھول سوادے. حافظ صاحب نے اگر کر لیا اس طرح یار, جو وہ لیڈر ہے. اگر حافظ صاحب آج کہہ دیں کہ بارڈر کھول رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, افغانستان سے بھی چلیں گے, ایران سے بھی چلیں, تو حافظ صاحب لیڈر ہے ساری. افغانستان ایران سے 58 بارڈر کھل گئے, اور اسرائیل پہ حملہ, فری ٹریڈ
چلو میں نہیں کہتا کہ اس حد تک بھی جائیں, وہ اس حد تک کہہ دیں کہ فری ٹریڈ ہے. نہیں, ایجپٹ کے بارڈر پہ آرمی پوسٹ کریں, غازہ کے بندے کو جا کے انفلٹریشن کریں, کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ میں آپ عجیب بات کر رہے ہیں, ایک جگہ جنگ مسلط ہے, امریکہ اپنے وارشپس موو کر رہا ہے وہاں پہ ہوتی سے خلاف, آہستہ آہستہ وہاں سے ملک سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ بات بڑی فیسنیٹنگ لگتی ہے مجھے کہ لائک اکنامکلی جو حال ہے ساؤتھ یمن کا, ہسٹوریکلی رہا ہے ہمیشہ, بائی دی وے وہ ہمیشہ ماڑے ہیں, ماڑے کبھی امیر نہیں تھے. اور وہاں پہ ہوتیز ماشاء اللہ اس طرح بھوانگے دول مطلب ٹونٹ کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں. ریڈ سی خطرناک ہے, تو کوئی بڑے نا. لائک I don't understand کہ لائک کیا ہمیں وہ غربت میں جانا پڑے گا کوئی اچھا کام کرنے کے لیے؟ یعنی یار آپ کو پتہ ہے امان, ایسے جو غریب لوگ کیوں جا کے ڈنڈے کھاتے ہیں, ان پر گوانے کا کچھ نہیں ہوتا. امیر بندے کی پرابلم ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے اپنی گاڑی کا دفاع کرتا ہے, پھر گھر کا کرتا ہے, پھر گھر کے اندر پڑے زیورات کرتا ہے. ساؤتھ یمن اسپیشلی ہوتی سے جو ہم بات کرتے ہیں, وہ تو ایڈونچر پہ ہیں, سارے لونڈے اکٹھے ہو گئے ہیں, آج ہم اس کشتی کو لوٹیں گے, آج ہم اس کشتی کو لوٹیں گے, ایسا کرو. وہ دھمکی دے دو دنیا کو, ان کے پلے ککھ نہیں ہے, دنیا کو دھمکی دے دو. فار دا لانگسٹ ٹائم کیا کہتے ہیں, ایران اس مینٹیلٹی میں ایگزسٹ کرتا تھا یار, لیکن اپنے پیر پہ بھی تو کھڑا ہوا ہے نا ایران. پھر مطلب یار ایران کی تم نے چاکلیٹ کھائی کبھی؟ بڑی مزے کی ہوتی. تم نے ایران کا ڈرائی فروٹ کھایا؟ پورے گوادر میں وہ یار جو مال نکال رہے ہیں, وہ جو چیزیں بنا رہے ہیں وہ لوگ ماشاء اللہ, اللہ نظر بد سے بچائے, اپنی گاڑی بھی بنانا شروع کر دی انہوں نے. گھٹیا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گاڑی ہے یار. نہیں آپ سمجھ رہے, گاڑی کے اندر اگر اے سی چل رہا ہے اور پہیے چل رہے ہیں, گاڑی 100 پہ جاتی ہے, گاڑی 100 پہ جاتی ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ لوکلی بنا لو. دس پوڈکاسٹ از اسپانسرڈ بائی پرنس پرل. ڈرائیو یور ڈریم. یار پرنس پرل تو نہ ہی بناتے یار, اتنی گھٹیا نہیں, پراپر سڈان ہے, فارگیٹنگ دی برانڈ جو ہے. لیکن جو سب سے اس وقت خطرناک چیز ہے نا, ڈینجرس, صحیح ہے, کہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے فیل ہو رہا ہے کہ عمران خان کا پلڑا جو ہے نا, وہ اسٹیبلشڈ ورلڈ آرڈر کی طرف پڑے گا. یار دیکھو اس نے بہت زیادہ ہنٹس تو اس طرح کی ڈراپ کر دی ہیں. ایون جب وہ پکڑا بیفور وہ کیپچر ہوا ہے تو وہ امریکہ کی طرف اس نے ہاتھ تو بڑھایا ہوا, اور سائفر والا سارا نیریٹو چھوڑ دیا. سائفر والا وہ ویسے اچھا غلطی کی ہے, غلطی کی بات نہیں ہے بھائی. تمہارے پاس باقاعدہ اسٹیٹمنٹس ہیں اس بندے کی, جو اب دنیا بھی ان کی ڈسکس کر رہی ہے, جو باقاعدہ گورنمنٹ کو بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا. کہ تھریٹ ایسے نہیں ہوتی, جیسا مشرف صاحب نے جو ایک جھوٹی تھریٹ پھیلائی تھی کہ امریکہ ول بام اس بیک ٹو دا اسٹون, اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. امریکہ نے کہا کوئی ہم نے ایسی بات ہی نہیں کی تھی. آپ تو مکر جاتے ہیں, نہیں آپ تو ویٹ نہیں کر سکتے تھے بیسیں دینے کے لیے, آپ تو 5 سر یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں. اس کو وہ چیز چھوڑنی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ عوام, پاکستانی عوام کا ہسٹوریکلی کیا مسئلہ رہا ہے, ہمارا کوئی یونیفائنگ پوائنٹ نہیں ہوتا. صرف جو ہماری 2 جنگیں ہوئی ہیں وہ یونیفائنگ پوائنٹ تھا, صحیح ہے. ایکچولی دوسری جنگ بھی یونیفائنگ پوائنٹ نہیں تھا, وہ ہم نے ابھی جعلی بنا لی تھا, لیکن پہلی جنگ یونیفائنگ پوائنٹ تھا, ہم اکٹھے ہو گئے. عمران خان کے پاس ارسپیکٹیو آف کاسٹ, ریلیجن, فائنینشیل کیپیسٹی ایک یونیفائنگ پوائنٹ مل گیا کہ یار امریکہ نا بہت ظالم ہے, ٹھیک. اور یہ بھی اینڈ پہ کوئی ٹوسٹ آف اسٹارٹ سے تو کوئی نہیں تھا, آخری شکری کوئی نہیں. یہ میں وہی کہتا ہوں نا کہ اس پہ عجیب انٹرویو میں دیکھو نا ایبسولوٹلی ناٹ والا, اس میں وہ ویگر والے مسئلے کو بہت برا بنگل اپ کرتا ہے. وہی انٹرویور سے پوچھتا ہے, چائنا کہتا ہے کہ وہ چائنا کا انٹرنل مسئلہ ہے اور ہمیں نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھا. اور پھر جب وہ ایبسولوٹلی ناٹ والی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ جرنلسٹ نہیں, وہ کہتا ہے سیریسلی تم نہیں کرنے, تو مطلب وہ بدماشی کرتا ہے آگے سے. یعنی اس میں بھی عمران خان نے کوئی وہ سیٹسفیکٹری جواب, اس کو منہ توڑ جواب نہیں دیا تھا کہ چلے میں تینوں لمبا پا دیا گا یا کی کر دیا گا. آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے ایک کیا کہتے ہیں جرنلسٹ کو جواب دیا تھا اباؤٹ انٹرنل ڈیموکریسی کے جو ان کے ایشوز تھے. اگر آپ وہ جواب سنیں نا, وہ جواب ہوتا ہے ایک, خیر اس کے بھی اپنے مسئلے ہیں بندے کے, لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم ایک اسٹرانگ مینٹل. جان یہ بدماشی اس لیے کرتا ہے کیونکہ نیٹو کی تھپکی ہے نا اس کو. یہی پرابلم ہے نا کہ میں ہی بات کر رہا ہوں کہ کیا نہیں تو ہوتیوں کے بس کس کی تھپکی ہے, ایران کی اور چائنا کی اور رشیا کی. مجھے لگتا ہے جو دیکھیے ماننا پڑے گا گلوبل آرڈر جو بریک ڈاؤن کر رہا ہے اس کے اندر چائنا, روس, ایران ٹھیک ٹھاک. یہ اگریڈ ہے کہ آپ کی ایران کی اور چائنا کی تھپکی ہے, لیکن نیٹو اور امریکہ کی تھپکی اور چائنا اور ایران کی تھپکی ہوتے ہیں, وہ آپ کی خاطر کودتے نہیں میدان. بٹ آلسو ناٹ ٹو بی سینیکل اباؤٹ جو وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کی بہادری ہے, اللہ ان کو اجر عطا فرمائے اس کا, اور ہمیں بھی اس میں سے کوئی سبق ملے. ان کی جیوگرافیکل
اور ان کی جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کیمپ میں آئے. یعنی ہر چیز ایک مورل ڈیسیجن نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. یعنی ایک پریکٹیکل ان کے لیے ایڈوانٹیج دیکھا نا, وہ چوک پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے گلوبل ٹریڈ کے ریڈ سی کے اندر, تو ان کو بھی بینیفٹ ہے اس چیز کے اندر. ایسے نہیں ویسے یہ سوسائڈ مشن, دیکھو سوسائڈ مشن پہ کوئی بھی نہیں ہے. نہیں اگری, لیکن یہ سارے مائی کوسچن ایکچولی از کہ وائی شوڈ وی ایکسپیکٹ کہ عمران خان عوام میں مقبولیت, کیونکہ پاکستان میں نہیں ضروری عوام کی مقبولیت, آپ ویسی حکومت میں آ سکتے ہیں. یہ بھی بڑا آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں الیکشن فیئر نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہہ رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میرے بچے نہیں وہاں مر رہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ لائک وائی شوڈ وی ایکسپیکٹ کہ عمران خان ایک سوسائڈ مشن پہ جائے یا جماعت اسلامی فار دیٹ میٹر سوسائڈ مشن پہ جائے کہ وہ ساری کشتیاں جلا لیں. ایکچولی تو عمران خان جا سکتا ہے. I'll tell you why. Because an individual is that what it is? No, he's an old guy. His entire family is abroad. He has no love lost for any human being in Pakistan. He could actually go there. یار یہاں پہ یار برو, تم نے دیکھا تھا جب وہ لائک جب وہ اس نے گھر پہ, عمران خان کو اپنی بیویوں کی پرواہ ہوتی ہے. گڈ ون سے بشرا بیوی سے ہاں وہ پیار کرتا ہے. نہیں, بشرا بیوی سے تو بہت پیار. دیکھو جادو اور پیار میں خیر فرق ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ دنیا کا ہے. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ہی ہیز دا لیسٹ ٹو لوز. بیوی بھی اس کی بوڑھی خاتون ہے نا یار, وہ کون سا کوئی 30 سال کی جوان لڑکی ہے پرائم اوور لائف میں. جس طرح وہ ہمیں بار بار یاد کرواتا ہے, he has already lived and had. دیکھیں نا, میں تو بڑی اچھی زندگی جی رہا تھا, میں نے قربان کی ہے کہ ڈیل ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کی, تو جو نون لیگ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی بائی دی وے بس کون سی بات ختم دوں گا, لیکن یہ لٹرلی ڈیوالو کر کے جو بالکل لوئسٹ موسٹ ریٹارڈیڈ کامن ڈینومینیٹر ڈرائنگ روم کے اندر نہیں, او عمران اگر سر اس نے مودی کو دھکا مارا نا گر جائے گا. جنرلی عمران خان مودی کو دھکا مارے مودی گر جائے گا. مودی کے 56 انچ کا سینہ ہے یار. آئی تھنک تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیوالو کر گئے ہیں, ہم ریٹارڈ موڈ میں چلے گئے. اصلی ہم سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں نا. 2024 میں ہم کیا کریں گے اب یار؟ 2024 میں ابھی جو جنوری کا ٹارگیٹ ہے, ایز مینی ڈفرینٹ پولیٹیشینس کا انٹرویو کرنا فیب الیکشنس کے لیے, اور جرنلسٹ کے بھی انٹرویو کرنا, اور اوور آل تھوڑا سا جو ایک ہمارا پیٹ ٹاپک ہے نا, صحیح ہے, اس سے باہر نکلنا اور تھوڑے لوکل ایشوز زیادہ کور کرنا. بیکاز میں دیکھ رہا تھا اس دن ہماری ساری ویڈیوز پچھلے 6 مہینے میں سارٹ آف ڈیوالو کر جاتی ہیں کہ بات کے اندر پین اسلامزم. یار آئی مین ڈیوالو کرنے کی بات نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی لائک سولوشن ہی نہیں ہے. دیکھو نا, جب آپ بات کرتے ہیں ایک ورلڈ آرڈر ہے جو اکنامک اور پولیٹیکل کنٹرول, پری پین اسلامزم کی بات کرنے سے پہلے جو آپ کو فاؤنڈیشنز کھڑی کرنی ہوتی ہے نا, ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے انشاءاللہ. وہ تو جب ہم پین اسلامزم کی ایک دم سے بات کر جاتے ہیں تو ہم وہ کیا کہتے ہیں, گوئنگ ٹو فاسٹ. صحیح, لوگ گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. انجینئر صاحب کے کچھ جوابات اس لیے لگ رہے تھے کہ اس کو ایک دم سے بہت ساری چیزیں پش ڈاؤن کی جا رہی تھی, حالانکہ پین اسلامزم اگر ریئلسٹکلی بھی آج کام شروع ہے تو کوئی 50-60 سال 70 سال بعد کا گول ہے. نہیں یار برو, آئی تھنک امیڈیٹ نہیں, آئی تھنک یو آلریڈی سی اٹ. پر 2024 کا یہی ٹارگیٹ ہے کہ جو بیس ہے اس چیز کی وہ بلڈ کی جائے. یار اللہ خیر کرے بس. اور ہمیں ڈائریکٹلی چیلنج کرنا چاہیے باقی آئیڈیالوگس کو جو مارکیٹ میں پٹھے سیدھی چیزیں پش کر رہے ہیں. میں نہیں انٹرسٹڈ چیلنج کرنے میں. مجھے لگتا ہے کہ شاید دینے والی بات ہے. آئی جینوئنلی تھنک کہ ہمارے ینگ لوگ جو ہیں الحمد للہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. وہ سارے پی ٹی آئی ووٹرز ہیں تو ناٹ انٹائرلی. آئی تھنک پی ٹی آئی کمز ان ٹینڈم. اچھا یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کمز ان ٹینڈم ود اے سارٹ آف تھاٹ پروسیس. آئی تھنک لبرل ورلڈ آرڈر کا چورا نہیں بک سکتا بچوں کو اب, اس بیکاز وہ سب غریب ہیں. دے ڈونٹ ہیو جابس, دے ڈونٹ ہیو اے بزنس دے کین رن. ان کو کوئی اکنامک ہوپ, اینڈ دس از اے گڈ تھنگ ان دا سینس کہ آپ جو بینیفٹس ریپ کر سکتے تھے نا پوٹینشلی 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, 50 سال پہلے تک, وہ کیونکہ اب ٹینجبلی اویلیبل نہیں ہے. اور اب جو کنٹرولس کے میکینزمس تھے وہ اتنے سیٹ ان پلیس ہو گئے ہیں کہ اب اپورڈ موبلٹی کے لیے لڑائی ہی ہے. ایکچولی ایمان آپ جی سوری آئی وڈ اسی ایگزیکٹ پوائنٹ پہ دوسرا کنکلوژن نکلتا ہے میرے دماغ میں کہ لائک بیکاز وہ اتنے ڈیسٹیٹیوٹ ہیں, اب وہ گیٹ رچ ڈائی ٹرائنگ کی مینٹیلٹی میں جا رہے ہیں اور انڈیویجولسٹک ہوں گے. اور پاکستان میں یہی ہو رہا ہے
کہ اگر ایک بندہ ایک پوزیشن آف پاور میں بیٹھا ہے یا نان پوزیشن آف پاور میں بیٹھا ہے, وہ اتنا ہائپر انڈیویجولسٹک ہو گیا کہ اس کو ملک نظر نہیں آ رہا. اور اب لوگ مزید ہوں گے, اسپیشلی جب آپ کو آئیڈیالوگز ملتے ہیں کہتے ہوئے کہ آپ ہوئیں انڈیویجولسٹک. پیٹ آپ کا ہیرو بن جاتا ہے, آپ جاب کریں, آپ حاصل کریں. یہ جو ہے نا, یہ جو آپ کو یہاں بھی ملتا ہے یار, بٹ کوائن میں انویسٹ کریں, حاصل کریں, یہ کریں, یہ کریں, یہ ساری غلط مائنڈ سیٹ ہے. اور یوتھ اس کو گریویٹیٹ کیوں کرے گی؟ کیونکہ ہم نے جو اوپر گول ہے وہ چینج نہیں کیا. گول آج بھی لیمبرگینی ہے, گول آج بھی چارکنال کا مکان ہے. لیکن آئی تھنک وہ جو پوائنٹ میں کہہ رہا ہے یہ ہے کہ آپ کب تک آپ یہ چورن بیچو گے, اور جب واضح ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو اچیویبل ہی نہیں ہے, یہ تو نظر ہی نہیں آئی تھنک وہ واضح ہوتی جا رہی ہے. آئی تھنک ہمیشہ نا وہ اٹس لائک آپ کو ہمیشہ ٹیٹس ملیں گے, گیری ویز ملیں گے, اور وہ لوگ ملیں گے جن کی اسی طرح کی سکسیس سٹوریز ہوں گے. یہ چورن بکتا رہے گا. اس کی انفارچونیٹ وجہ کیا ہے کہ اس چورن کو, ہاں آنیسٹلی اسپیکنگ, جیس بھائی ہو گئے, وقار زکا ہو گئے, بس وہ پٹھان, وہ جو ہاں میں ان لوگوں کے خلاف پرسنلی کچھ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. دا ریزن یہ چورن بکتا رہتا ہے بار بار, اور یہ آج کا نہیں بہت دیر کا بک رہا ہے. لائک فار ایگزامپل کنگڈمس کے ٹائم میں پتہ چلتا تھا کہ ایک پیزنٹ کو اس کی بہادری کی وجہ سے بادشاہ لارڈ شپ مل گئی تھی, 100 بندے نئے کنسکرپٹ ہو جاتے تھے آرمی میں. یہ پرانا سسٹم ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے. I mean it's not the same dude. اب جس اسکیل پہ اور میگنیچیوڈ اور جس I think because ٹیکنالوجی نے گیم اس کی وجہ کہ لائک دنیا گلوبلائز نہیں تھی اس وقت, تو آپ کے پاس وہ ویلتھ ٹو اکرو نہیں تھی, پر فارمولا وہی ہے. یار مگر میری بات سن, 2020 میں آپ 15-20 لاکھ کے اندر ایک اچھی گاڑی لے سکتے تھے, ٹھیک ہے. ابھی اسی گاڑی کے لیے 80-90 لاکھ کی سیوک ہے. 2020 میں 30 لاکھ کی سیوک تھی جو آج کروڑ پہ کی. آلٹو 30 لاکھ کی نہیں ہے آج. سوئفٹ 40 لاکھ کی ہے جو اس وقت 12 لاکھ کی ہوتی تھی. آلٹو بھی 30-35 لاکھ کی. اچھا, تو اس سچویشن میں اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ بہت سمپل ہے یار. پاکستان میں بائی دا وے بہت ساری چیزیں آئی نہیں ہیں. جب 110% پاکستان اگلے 10 سے 15 سال میں مزید بینکنگ کی کیپٹلسٹک ٹولز یہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں, مارگیجنگ بھی شروع ہو جائے گی, کار فائنینسنگ اور آسان ہو جائے گی. اس کی وجہ ہے امریکہ کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیز ہوئی. آپ ایگزیکٹلی وہی پیٹرن فالو کرو, صرف آپ 20 سال پیچھے ہو سے. انڈیا آپ سے 10 سال آگے, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی وہی ہوگا انٹل اینڈ انلیس ایک سگنیفیکنٹ ریجیکشن ہو چیزوں کی, اور وہ صرف ایک پاپولسٹ لیڈر کے تھرو ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کو آرگینکلی ایک موومنٹ کو بنانا چاہتے ہو تو اس میں ٹائم لگے گا. لیکن عمران خان کی تحریک میں بھی ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. نہیں میں اس کا نہیں کہہ رہا عمران خان کو میں کنڈون, نہ میرا بھی اگری کرتا ہوں آپ سے, جیسے کہ عمران خان نے کسی بھی فلسفے میں اگر اس نے کبھی فلسفہ پیش کیا تو اس نے یہ بات کبھی بھی نہیں کی. وہ خود ایپیٹمی آف ورلڈلی سکسیس ہے. مثلا اس کے سارے جو 300 کنال کا گھر ہے اس کا, وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کون سا ریجیکٹ کر کے بیٹھا ہے, ایسپریشنل مارکیٹنگ. ایگزیکٹلی صحیح. بلکہ اس کے اپوزٹ جو سراج الحق صاحب ہیں جو بیچارے وہ, لیکن انفارچونیٹلی آپ کو ایک مکس چاہیے. آپ کو عمران خان والی مارکیٹنگ چاہیے لیکن بندے کی ریئلٹی سراج الحق والی ہو. تو وہی جو کہتے ہیں کہ یہ پارٹیز ایک دوسرے کو کوآپٹ کریں, یہ بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ کوآپٹ کریں سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن اور ہمارا فیوچر جو پیٹریون جو بھی ہوگا انشاءاللہ بتائیں گے ان قریب آپ کو. اور اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ نے اینڈ تک دیکھ لی ہے, کافی عرصے بعد ہم نے اس طرح کی پوڈ کاسٹ کی ہے, تو پلیز ہمیں فیڈ بیک دیں. اس طرح کی اور پوڈ کاسٹ ہمیں کرنی چاہیے یا شوڈ وی جسٹ شٹ اپ اور ہم گیسٹ کے انٹرویو لیا کریں, یہ بھی بتائیں ہمیں. سوری ایک اور بات بتا دیں, ہم ایک لائیو سیشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں. یا پرابلی اب ہم کیا کریں گے, ہفتے میں ایک دفعہ تو کیا کریں گے انشاءاللہ. بٹ وہ جب ہمارا پیمنٹ ماڈل ساری چیزیں فگر آؤٹ ہو جائیں گی تو میٹ اینڈ گریٹ ٹائپ, نہیں جسٹ لائک آن لائن لائیو کامنٹس. there you go, see you soon inshallah. okay guys, Allah Hafiz.